لسانی یفقہوا قولی الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے میننگز بتائے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے میننگز نہیں بتائے، تو ہم بھی اس معاملے میں خاموش ہیں، صحیح، کیونکہ انسان، اور وہ بھی انسان بھی وہ جو مقتدی ہے، مقتدی بھی وہ جو امتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد ہے، تو اس کا جو علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہی رہے گا۔ یعنی سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، مگر مومن کا جو ایمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہی رہے گا۔ مومن کا جو علم ہے وہ بھی، یعنی انسان تو مومن تو ہے ہی مقتدی، مومن تو ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فالوور ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ہی مومن، ٹھیک ہے، مگر اس کا علم بھی جو ہے امتی ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو علم میں بھی اتنی ہی ریسرچ ہو سکتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تابع ہوگا، جو کہ قرآن کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کل کو، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں کچھ ہیں آیات محکمات اور کچھ ہیں آیات متشابہات۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے میننگ واضح نہیں ہیں۔ تو کل کو کوئی سائنٹسٹ یہ کہے یا کوئی سائنس کی ترقی یہ کہے کہ ہم نے اس کے میننگس جو دریافت کر لیے، تو پھر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے میننگس جو بتانے والا ہے، جو صاحب وحی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں نہیں بتائے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ہمیں نہیں بتائے تو پھر کوئی اور جو ہے اس علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا علم، ہم تو امتی ہیں ہی، مگر ہمارا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سمجھے اس بات کو، ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی یہ بات کہ ہم جو چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی، جیسے میں نے اس میں بتایا تھا کہ روح کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ کے امر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الروح، تو ان کو بتا دو کہ وہ اللہ کے امر میں سے، اور اس میں تم قلیل علم دیے گئے ہو، یعنی تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ یہ ریسرچ تو آئی ہے کہ انسان کی جو آنکھ ہے وہ ایک لیول تک دیکھ سکتی ہے، تو وہ جو اللہ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ چاہیے اور جو بصارت چاہیے، وہ بصارت ابھی اس دنیا میں اللہ نے ہمیں مہیا ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم اس دنیا میں جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا اور تجلی فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مومن کی جو دیکھنے کی صلاحیت، بصارت، وہ بڑھا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی جنت کو یا جہنم کو یا وہاں کی چیزوں کو ہم اس دنیا میں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتے، مطلب اس پہ بات تو کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی، اسی لیے آپ دیکھیں جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وہ جو کسی کان نے سنی نہیں، وہ جس کا کسی دماغ میں شائبہ تک نہیں آ سکتا، ہے نا۔ ہم تو کسی بھی، اچھا ہم جب کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ جنت نظیر، جیسے کشمیر کہتے ہیں جنت نظیر، جنت جیسا، جیسے، ٹھیک ہے، لیکن جنت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم تھوڑا بہت اپنے، اچھا ویژولائز بھی ہم اپنے لیول تک ہی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، اس کو ایک کمپلیٹ ویژولائزیشن میں ہم لا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے علم جو ہے نا، یعنی علم کی آزمائش، ایمان کی آزمائش جو ہے آپ دیکھیے کہ حروف مقطعات پہ ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم میں آزمائش بھی ہوتی ہے، جب کوئی انسان علم کے میدان میں اترتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ علم بذات خود، قرآن کا علم، حدیث کا علم بذات خود ایک آزمائش بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو ایمان کی نظر سے سمجھتے، سیکھتے اور عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اپنی مرضیاں، اپنی فیسلٹیز لیتے ہیں،
وہ جلائی آپ نے؟ وہ بھی لے آئے، وہ جو نا یہاں پہ وہ لگی ہوئی ہوگی، اس کمرے میں جائیں اور ہاں آسیہ آپ جائیں، وہ جو مشین نہیں ہوتی وہ لے آئیں، وہ بھی آپ پلگ میں لگا دیں، اس سے بھی آپ کو ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھے ہم اس سے؟ کون کچھ بتائے گا کوئی؟ آپ اس میں رائے دیں آپ کہ کیا، کیونکہ حروف مقطعات پہ پھر میں آگے بڑھوں گی، پہلے حروف مقطعات پہ۔ جب ہمارے اوپر بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں اس کے پیچھے حکمت نہیں پتہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی، صحیح صحیح، تو ہم پھر بھی وہی اس پہ ہی صبر کرنا، مطلب ہماری وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جیسے جو علم آیا ہم نے وہ اس میں پلگ میں لگی ہوئی آسیہ کے در، آسیہ یہ واش روم کے ساتھ والا جو پلگ ہے نا اس میں لگی ہوگی، مطلب جو ہمارے پاس علم آیا ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے اسی سے ہمارا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ لگا دیں، اس کو ہٹا دیں، اس میں لگا دیں۔ ہاں اب بولیں۔ بس جو ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں آئی ہے، جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے کسی کے اوپر آتی ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں آئی ہے، وہ بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، بالکل۔ آزمائش کی حکمت چھپی ہوئی چیز ہے۔ آزمائش دو اس کے ہو گئے نا، آزمائش بظاہر نظر آ رہی ہے مگر اس کی حکمت وہ چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے آپ ڈی کوڈ کیسے کریں گے؟ صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈی کوڈ، اچھا جب آپ صبر کریں گے نا، یہ میں نے ڈی کوڈ کا لفظ استعمال کیا ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے، جب آپ صبر کریں گے نا تو اس کی حکمت آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی۔ اینڈ سیکنڈ یہ کہ استغفار، جب آپ استغفار کریں گے اس کے ساتھ تو اس کی ڈی کوڈنگ آپ کے سامنے ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور آپ کو میں بتاؤں سچ کہ اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ مسلسل کرتے رہیں استغفار، صبر کرتے رہیں آزمائش میں، آپ کو کچھ ٹائم کے بعد وہ آزمائش آپ کی فیوریٹ دوست بن جائے گی، آپ کو وہ آپ اپنے لیے بہتر لگنے لگے گی، آپ کو لگے گا یہ بہترین چیز تھی، اگر یہ نہیں آتی تو مجھے یہ استغفار کا موقع۔ اچھا آپ کو ہوگا کیا کہ آپ کو اپنے بہت سارے گناہ یاد آنے شروع ہو جائیں گے، تو اگر وہ نہ آتی تو آپ کیسے، آپ تو اس دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے بغیر ان گناہوں کی معافی مانگے، تو آپ کی لیے تو خیر نہیں ہوتی نا آگے جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے مصائب اور آپ کی آزمائش آپ کے گناہوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے آتے ہیں، آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں، آپ اللہ سے دور ہوئے ہوتے ہیں۔ شاہینہ متشابہات کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہے نا یہ اس کو اتباع سے ہم جوڑ سکتے ہیں، ہاں کہ ظاہر جب ہمارے نبی کے پاس وحی نہیں آئی، جب انہوں نے اس بارے میں کچھ پوچھا نہیں، جب انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، تو پھر ہمیں بھی یہی کرنا ہے اس کے بارے میں اسی طرح خاموش رہنا جیسے ہمارے نبی خاموش۔ بالکل بالکل، آپ دیکھیں اچھا حروف مقطعات کے اوپر ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا لوہے قرآنی کہتے ہیں اس کو، لوہے قرآنی بنا کے وہ نقش لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فائدے کی چیز ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے، اور یہ ایک بدعت ہے نا، سیلف ایک بدعت ہے کہ آپ اس طرح سے جو چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ آپ اس طرح، تو یہ جو ہے اصل میں تو یہ آزمائش ہے، آپ کے علم کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلے آگے چلتے ہیں۔ تل کا یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، ایک کتاب کی جو بڑی حکمت والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ حکیم حکمت والی، محکم، حاکم کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے والی، ٹھیک ہے؟ اختلافات میں حاکم کون ہوتا ہے؟ جو فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ کن کتاب ہے یہ، کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، کہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کتاب کو بیچ میں لے آئیں۔ پرانے زمانے میں فیصلے، یعنی نبوت کے دور کیا کہہ رہی ہوں، پرانے زمانے ہمارے نہیں، سنت کے زمانے میں نبوت کے معاملات میں جب نبوی دور تھا تب بھی، اس کے بعد بھی تبع تابعین کا دور تھا، صحابہ کرام کا بھی دور تھا، اس میں بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ کتاب الہی کے حکم کو سامنے لیتے تھے، ڈھونڈتے تھے اس میں کہ فیصلہ یہاں سے کیا جائے، فیصلہ ڈھونڈا جائے کہ یہ کتاب کیا حکم دیتی ہے، جو کتاب حکم دیتی ہے اس کے اکارڈنگ فیصلہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا سمپل، یعنی اب دیکھیں ہماری زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، ہم خواہ مخواہ میں تو مشکل بنا لیتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ جو
ایک تو بات اس میں اچھا اب وہ بات یہ ہے نا، کیونکہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے فیصلہ لینا چاہیے یا اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے دوری پر ہیں، ذہنی دوری پر ہیں، ہم اللہ سے محبت کی دوری پر ہیں، ہم اللہ سے گمان کی دوری پر ہیں، ہمیں یہ یقین پتہ نہیں کیوں نہیں آتا کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. دنیا غلط کر سکتی ہے مگر اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اور اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. تو اگر یہ کوئی معاملہ ہے یا یہ کوئی چیز ہے یا جو ہمیں ابھی بری لگ رہی ہے، اس میں چھپی ہوئی خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. اب وہ کیونکہ چھپی ہوئی ہے نا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پر ٹرسٹ جو ہے نا وہ پھر آپ کو اس کتاب کے قریب کرتا ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر گمان اچھا رکھنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، میں گمان کے برابر ہوتا ہوں انسان کے، جیسا وہ گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حکمت والی، اس میں حکمت ہے. اور محکم میں یہ بھی ہے کہ مضبوط کتاب ہے، یعنی اس میں حلال اور حرام کا سارے واضح احکامات، ان کی ڈیفینیشن سب کمپلیٹ ہے. حقوق و فرائض کے معاملے میں مضبوط، کہ جس کا جو رائٹ ہے اس سے 1 انچ ادھر نہیں، جس کا جو فرض ہے اس سے 1 انچ ادھر نہیں. ہم لوگ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات ہماری زندگی میں مسائل پریشانیاں جب آتی ہیں، جب ہم ان میں انچز کا، میں کہتی ہوں سمس کا، سینٹی میٹرز کا بھی جب فرق کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے کہ جو جس کے حقوق ہے وہ نہیں دے رہے. گھر میں تو جھگڑا پڑے گا نا، جس کے فرائض ہے وہ ادا نہیں کر رہی، گھر میں مسئلہ ہوگا نا. آپ دیکھیں آئلی زندگی میں اگر جیسے میاں بیوی کی لائف ہے، اگر مرد جو ہے اپنی ذمہ داری کو پہچان لے، عورت اپنی ذمہ داری کو پہچان لے، اور جو قرآن اور حدیث میں جو ایک بات ہے کہ بیوی پہ تو ہے رکھا ہی اطاعت کا معاملہ ہے کہ اس نے اطاعت کرنی ہے، اور مرد کے اوپر سب سے بڑا معاملہ ہے کہ نان نفقہ اس نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یہ 2 چیزیں کرتے چلے جائیں نا، اپنی اور بھی بہت سارے ہیں، مگر جو بیسک میجر چیزوں کو ہم دیکھ لیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اس نے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو لبرل آنٹیاں کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو. اسلام میں تو آپ دیکھیں پھر کچھ چیزیں آپ کو وہاں سے ملتی ہیں جو سنت کی گلیوں سے ملتی ہیں، کہ حضرت عائشہ نے کیا مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو کیا ان کے لیے روٹی پکاتی نہیں تھی؟ کیا ان کے کام نہیں کرتی تھی؟ وہ تو تیل بھی لگا دیا کرتی تھی جو بڑا پرسنل کام ہے، کنگھا بھی کر دیا کرتی تھی جو بڑا پرسنل کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ان کے کپڑے دھو دیتی تھی، ان کے لیے کھانا بھی بناتی تھی، آٹا گوندھ کے رکھتی تھی، آٹا پھر پیستی بھی، کیونکہ اس زمانے میں چکیاں تو ہوتی نہیں تھی، پیس کے پھر گوندھ کے بھی رکھتی تھی، اس لیے تو وہ بکری کھا جاتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے بھی نہیں تھے ان کو. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ بھئی، کیونکہ اب یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ بھئی نہیں، عورت کے ذمہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کرو، بس ریسٹ کرو، بس وہ پلنگ پہ بیٹھی رہے بس. میرا خیال ہے جو یہ لبرل آنٹیاں یہ کہنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھئی پھر آپ وہ چیزیں وہاں سے دیکھیں گے نا کہ وہاں پہ بھی تو کچھ تو کرتی تھی نا بھئی، کوئی خدمت کا پھر پہلو کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ صوفے پہ بیٹھ کے کیسے شوہر کی خدمت کریں گے؟ ٹھیک، تو اور اسی طرح سے مرد کے ذمہ نان نفقہ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نان نفقہ تو ادا کرے گا، جو بھی اس کا کھانے پینے کے اخراجات ہیں یا جو بھی اس کی جو پہننے کا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں کھلا نہیں سکتا. ٹھیک، تو وہ چیز تو اس نے کرنی. تو اگر وہ اپنی چیزوں کو لے کے چلتے رہیں گے، میں دیکھتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں مسئلے آتے ہی نہیں ہیں. مگر جب ہم تجاوز کرتے ہیں ان محکمات سے تو پھر جو ہے ہماری زندگی میں مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حکیم جو ہے وہ اس طرح سے حکمت والی کتاب ہے. اور آپ دیکھیں حکمت تو خیر یہ بڑی پیاری، میں اس سے آگے بڑھا بھی نہیں جا رہا کہ کتاب الحکیم جو ہے، یعنی آپ اس میں جو آیات کی جو آپ دیکھیں گے نا، جو جس طرح سے اس کی ترتیب ہے اور جس طرح سے یہ کتاب آپ کو ٹریننگ کرتی ہے، تو اس کتاب کے اندر حکمت ہے تو وہ آپ کی ٹریننگ کرتی ہے. یعنی آپ یہ صرف کتاب پڑھیں اور کوئی کتاب نہ پڑھیں تو آپ کی یہ کتاب خود ٹریننگ کرتی ہے. مطلب دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو کتاب یعنی آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہوں جو جنگل بیابان ہے، آپ کو چلیں استاد بھی میسر نہیں ہے، نیٹ تو دور کی بات، آپ کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، مگر قرآن ہے آپ کے پاس.
تو آپ جو ہے بھٹکنے سے بچ جائیں گے. یہ کتاب آپ کو ہیلپ آؤٹ ضرور کرے گی، ہے نا. بہت پیاری یہ کتاب الحکیم جو یہ آپ کو حکمت سکھائے گی، یہ آپ کو بتائے گی کس وقت کیا کرنا ہے. آپ آیات کھولتے ہیں، آپ کو آیات سے ایک دم آپ کو کلیئر کٹ مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا چیز کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اکانا کیا ہے للناسی لوگوں کے لیے عجبا عجیب، ان یہ کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی رجل ایک شخص کی طرف، رجل کہتے ہیں آدمی کو، منہم انہی میں سے، ان یہ کہ انذر ڈراؤ، ان ناسا لوگوں کو، و بشر اور خوشخبری بھی دو، بشارت بھی دو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائیں. بشر میں نے آپ کو بتایا تھا بشر سے، بشارت سے، خوشخبری سے، اور انسان بھی اسی سے. انا بے شک یہ کہ الہم ان کے لیے قدمہ مرتبہ ہے صدقن سچائی کا. ٹھیک ہے. ان دا ربہم ان کے رب کی طرف، کالا کہا، الکافرون کافروں نے، انا بے شک، ہاذا یہ، لساحرن البتہ جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا واضح. اچھا انا پہلے ہم اس کا ترجمہ ذرا پڑھ لیں تو پھر ہم اس پہ آئیں گے، کیونکہ ہر آیت جو ہے نا بڑی اس کے اندر جو ہے نا ورسٹیلٹی ہے. انا بے شک، ربکم رب تمہارا، اللہ اللہ تعالیٰ ہے، الذی وہ ذات، خلق سماواتی جس نے پیدا کیا سماوات کو، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ستہ کہتے ہیں 6 کو، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، جلوہ افروز ہوا. استوا کا مطلب بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. علی العرش عرش پہ، ہم اردو میں بھی شاید استعمال کرتے ہیں، مستوی ہوا، اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو یعنی کہ وہ متوجہ، اس میں لکھا ہے ایسے متوجہ ہوا، ٹرن ہوا، اور اس اگر ہم اس کو اچھی اردو میں کریں تو جلوہ افروز ہونا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہ مناسب لفظ رہے گا، استوا. وہ جلوہ افروز ہو گئے عرش پر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. ٹھیک ہے نا. یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر معاملے کی، ما نہیں، من شفین کوئی سفارشی، کوئی انٹرفیئر کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا. شفا جو ہے نا مدد کے اس میں ہوتا ہے، شین فا عین. ٹھیک ہے. مدد یا انٹرفیئرنس کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کوئی سفارش کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسسٹ کے زمرے میں آتا ہے، شین فا عین. الا مگر، من بعدی اس کے بعد، اذینہ اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. ذالکم یہ، اللہ اللہ تعالیٰ ہے، ربکم رب تمہارا. آیت کو فیل کریں ذرا، کتنی یعنی اب یہاں سے دیکھیں نا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. کیا جلالی آیت ہے نا. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کس کی مجال ہے کہ کوئی سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر یہ کہ اسی کی اجازت کے ساتھ. ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا رب تمہارا، فعبدہ تو اسی کی عبادت کرو. افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. یعنی کتنا خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے نا. ایک تو آپ دیکھیں کہ سورہ اخلاص میں اس کا تعارف پیش ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. جب حسب نسب پوچھا تھا نا کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا حسب نسب بتائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسب نسب تم مجھ سے پوچھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ نازل کی تھی، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. حسب نسب تو اس کا ہوتا ہے جو کسی کا یلد ہوتا ہے، کسی کا مولد ہوتا ہے. تو لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. حسب نسب میں تو برابری ہو جاتی نا، کفو ہوتا ہے، رشتے ڈھونڈنے میں بھی ہوتا ہے نا کفو، تو اس کا تو کفو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو وہاں پہ تو اس کا جواب دیا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دوسرے معنوں میں جواب دیا گیا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت پیاری، بہت
دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 سٹیجز میں یا 6 مرحلوں میں زمین کی تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی، یعنی میں وہ لفظ تو نہیں ظاہر استعمال کر سکتی، لیکن جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کی دنیا کو چلا رہا ہے نا، اس میں وہ کیفیت بیان کی ہے، جس طرح آپ کو چلا رہا ہے، جس طرح دنیا کو وہ لک آفٹر کر رہا ہے نا، ان آیات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، وہ تعارف ہے یہاں پہ پیش، ٹھیک ہے۔ میں ترجمہ بتا دوں، تفسیر میں تھوڑا سا بتاؤں سکوں گی، کیونکہ میں اگر یہاں پہ رک گئی تو پھر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گی۔ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، رجوع ہے تمہارا، ٹھیک ہے، رجا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن، لوٹنا، رجوع بھی اسی سے، رجوع کرنا۔ جمیعاً، سب کا سب، وعد اللہ حقاً، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا، پکم پکا۔ انہو، بے شک وہ، یبدأ، وہ ابتدا کرتا ہے، بدا کرتا ہے، با دال حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بدی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، بدی السماوات۔ اچھا، بدا کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پہلی دفعہ شروع کرنا کوئی چیز، یعنی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، وہ کریشن، فرسٹ ٹائم جو کریشن ہوتی ہے نا، اس کو بدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس الخلق، تخلیق کی، یعنی اس نے تخلیق، پیدائش کی، کریشن کی پہلی، اس نے انیشیٹ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ کسی نے انیشیٹ کیا ہے، یا پائنیئر ہے وہ کسی چیز کا، تو تخلیق کا پائنیئر اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا پائنیئر اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ سائنٹسٹ اس کو ایکسپلور ضرور کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، چیزیں نکال کے آپ سامنے پیش کرتے ہیں، جس پہ ہم بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جی آج یہ ثابت ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا، مگر ان سب چیزوں کو انیشیٹ کس نے کیا ہے، ان سب چیزوں کو پیدا کس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ توحید ہے، سیکھنے کی چیز۔ اور آپ دیکھیں کتنے بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ یہ چیزیں جان بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دیکھو آج نئی چیز ایکسپلور ہوئی، آج یہ چیز، اس کے باوجود جو تخلیق کرنے والا رب ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، بلکہ ان کے لیے تو پہنچنا زیادہ آسان ہے نا، کہ وہ یہ جب سامنے پڑا نظر آ رہا ہے کہ اس کو پھر تخلیق کرنے والی ذات کتنی بڑی ہوگی، تو پھر توحید کا اقرار کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا، صحیح۔ ثم، پھر، یعیدہ، وہ لوٹائے گا اس کو، یہ کتنی بڑی قوت ہے، یہ دیکھا آپ نے، یعنی آپ دیکھیں دنیا میں انسان کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن وہ اس کو دوبارہ مار کر اور دوبارہ ویسا نہیں، مطلب اس کو ختم کر کے دوبارہ سے نہیں کریٹ کر سکتا، ہے نا۔ یا اگر کر بھی لے، اچھا چلیں دنیا میں سم ٹائمز آپ، چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بناؤں، کوئی آپ نے پینٹنگ بنائی، ٹھیک ہے، اب وہ کسی نے پھاڑ پھوڑ دی اور کر دیا، وہ آپ کے پاس اس کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے، اب آپ کے پاس اس کی کوئی چیز ہے، اب آپ کو کوئی کہے کہ بھی دوبارہ بنائیں، آپ دوبارہ کتنا ہی اچھا بنا لیں بالکل ویسی نہیں بنا سکتے۔ اور یہاں تو آپ دیکھیں رب کی قوت، دیکھیں آپ کہ رب تعالیٰ انسان کو بنا رہا ہے، بناتا ہے، پھر اس کو مار بھی دیتا ہے، روح نکل گئی، ٹھیک ہے، روح اللہ کے پاس پہنچ گئی، روح علین میں یا سجین میں، ٹھیک ہے، انسان جو ہے قبر میں ہے، ٹھیک ہے، جسم الگ، روح الگ۔ اب جب قیامت، اچھا آپ دیکھیں فوری طور پہ ہی، اب آپ عالم ارواح والا اگر پہ یاد کریں، مجھے تو میری تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں، کہ ابھی روح گئی ہے، ٹھیک ہے، روح جسم سے نکل گئی نا، ہم نے کہا بھائی میت ہو گئی ہے، بیچارہ مر گیا، ٹھیک ہے، کفن دفن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سارا کچھ، اب جا کے اس کو قبر میں جا کے لٹا گئے، ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی تھی نا روح سے، کہ روح تو واپس آ گئی، ابھی روح واپس آئی ہے قبر میں، اب سوال جواب ہوں گے، بس اتنا سا فاصلہ تھا، لیکن اب زندگی چینج ہے، اب واپسی نہیں، اب یہ روح جو ہے آپ کو زندگی دینے کے لیے نہیں آئی ہے، اب یہ روح آپ کو انجوائے کروانے کے لیے نہیں آئی ہے، اب یہ روح آپ کو آپ کی دنیا کو کی فیسلٹیز دینے کے لیے نہیں آئی، اب یہ روح آپ کا حساب کتاب میں اسسٹ کرنے کے لیے آئی ہے، اب یہ روح آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ جواب دیں کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں،
سوالوں کے جواب دیں. ابھی جو روح ہے نا، ابھی یہ فری روح ہے ہمارے پاس، اختیاری روح ہے. وہ روح اختیاری نہیں ہوگی. یعنی ہم اگر اس کو روکنا بھی چاہیں گے نا، جواب دے بھی دیے، وہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے. روح تو آ گئی ہوگی نا، اس کا مطلب دوبارہ جسم زندہ ہو گیا. ٹیکنالوجی کو ذرا سمجھیں. میں صرف آپ کو اس سے ٹیکنالوجی کہ ہم ظاہر ہے وہ مردہ ہو گیا نا، میت ہو گئی، تو اب وہ روح گئی ہے سفر پہ، آسمانوں کے سفر پہ حاضری کے لیے. ادھر سے کفن دفن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ بھی ابھی آئے گی. دوبارہ آئے گی جب جیسے ہی آپ جسم کو لٹا دیں گے ادھر اس کی لحد میں، تو پھر نا اب وہ دوبارہ آئے گی اور اس کا جو ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. دوبارہ پھر وہ واپس جائے گی، ٹھیک ہے. اب وہ یا تو الین سے آئی ہے، اچھا اس کا مقام بھی طے ہو چکا ہے. روح جو ہے اپنے مقام سے آئی ہے، الین یا سجین، یاد کریں وہ حدیث، ٹھیک ہے. تو وہ الین یا سجین سے آئی ہے اور اس کے بعد وہ روح واپس جائے گی، اس کو سلا دیا جائے گا. یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے 1 منٹ میں روح کو واپس لینا، 1 منٹ میں روح واپس بھیج دینا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. سمجھے اس ٹیکنالوجی کو جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ ویژولائز کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اس دنیا میں اختیار ہے. اس دنیا میں آپ کی روح انجوائے بھی کرتی ہے، کھانے پینے کا بھی اختیار ہے. آپ چائے پلائیں اس روح کو، آپ اس کو مزے کرائیں، اس کو آپ گانے سنانا چاہیں گانے سنائیں، آپ اس کو اذکار سنوانا چاہیں، قرآن سنوانا چاہیں قرآن. آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار کا وہ آبزرویشن کر رہا ہے. وہ رب اوپر بیٹھا ہوا آپ کو آپ کے اختیار کے ساتھ آبزرو کر رہا ہے کہ اس اختیار سے آپ کیا کرتے ہیں. ادھر آپ گانے سنتے ہیں، ادھر آپ نا تلاوت سنتے ہیں، ادھر آپ جو ہے نا کوئی مطلب اچھی چیز کرتے ہیں جب آپ کا روح اور جسم دونوں موجود ہیں، یا پھر آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. وہ اوپر بیٹھا ہوا صرف آبزرو کر رہا ہے. کہیں کہیں آپ کو پکڑتا ہے، کہیں کہیں آپ کو اوپر مصائب بھیجتا ہے، آزمائش بھیجتا ہے، لیکن ابھی اس کی مکمل پکڑ نہیں آئی ہے. اور مہلت ہے، موت تک کرتے رہیں، جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کے پاس اب چانس نہیں ہوگا. اس کے بعد سارا حساب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. کہ ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ٹیکنالوجی کے طور پہ بھی لیں. اب ہمیں تو سب نظر نہیں آ رہا نا یہ سب چیزیں، مگر ہو رہی ہیں، یہ ہوں گی یہ نا. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی تخلیق کو پہلے سے پہلے پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اس کو دوبارہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. لیجزی، تاکہ جزا دے. اب وہ یہ کرے گا کیوں؟ لیجزی، تاکہ جزا دے الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا جو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، بالقسط ساتھ انصاف کی. یہ اس کی جو جزا ہوگی نا، اس میں یہ لفظ ہے بالقسط. وہ انصاف کے ساتھ کرے گا سارا معاملہ. دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا نا. اب اس بات حقیقت کو سمجھنی چاہیے نا. ہم لوگ اکثر، ہمارے شکوے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، عدل نہیں ہوا ہمارے ساتھ ظلم. تو دنیا ہے ہی اس لیے. آپ اس رب کی دنیا میں تو ہیں، مگر ابھی رب نے انصاف ابھی شروع نہیں کیا ہے. کرے گا جب قیامت کے دن آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں پھر آپ مانگے بھی نہیں، شکوہ شکایت نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ظلم، یا ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کو ایک اجر سمیٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیں اپنی آزمائش. اس میں صبر کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے کہ بس ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے بھائی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ہے نا، وہ صحیح ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اجر ہو جائے گا، خیر ہوگا نا پھر، ٹھیک ہے نا. بلکہ کیونکہ دنیا انصاف کی دنیا نہیں ہے. اس دنیا کی ریئلٹی کو سمجھیں. ہمیں سامنے بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے لوگ نوازے ہوئے ہیں جو کہ اس کے اہل نہیں، اور ایسے لوگ محروم ہیں جو کہ اس کے اہل ہیں. ہے نا دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ دنیا میں اس لیے آپ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کہ بالقسط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، حساب کے لیے رکھا ہے، دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے. دنیا میں اگر آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو بھی آپ کی آزمائش ہے، دنیا میں اگر کچھ نہیں دیا ہوا تو بھی آپ کی آزمائش ہے، بلکہ جس کو زیادہ دیا ہوا اس کی زیادہ آزمائش ہے.
اگر اس حقیقت کو ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہم تو یہی کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہ ہی دیں زیادہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں حساب مشکل ہو جائے گا، ہے نا، حساب مشکل ہو جائے گا نا بھائی. سمجھے نا اس بات کو، ریئلٹی کو. مثلاً آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا گھر ہے یا چھوٹی کوئی چیز ہے، یا آپ کی کوئی آزمائش ہے، چلیں آپ کو اولاد نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، یا کوئی اور آزمائش ہے، مگر یہ کہ نا اگر ہوگا، اگر وہ ہم دے دیں گے تمہاری وہ جو بہت ساری چلیں دولت نہیں ہے یہ تو وہ دے تو دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے پسند والے کام نہ کریں، پھنس گئے نا. پھر نہ ہونے میں زیادہ چانس یہ ہے کہ پھنسنے کے چانس ذرا کم ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کا چانس زیادہ ہے. عام طور پہ لوگ جب امارت میں چلے جاتے ہیں نا وہ اللہ کو یاد کم کرتے ہیں، غربت میں اللہ کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے، وعذاب علیم اور عذاب دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے. هو الذی وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء روشنی دینے والا، والقمر اور قمر چاند کو، نوراً نور، وقدرہ اور اس نے مقرر کیا، اس نے مقدر کی، قدرہ مقدر سے نا تقدیر بنائی، منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عددا گنتی، السنین سالوں کی. سن کہتے ہیں ایک سال، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سن کا ہے، اس سن کا ہے، ٹھیک ہے، تو سنین اس کی جمع. والحساب اور حساب، ما نہیں، خلقہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، ذالکہ یہ، الا مگر بالحق ساتھ حق کے. یفصل وہ تفصیل بیان کرتا ہے، الآیات آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، لقومی ایک قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں ان کو تو سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ کی تفصیل، ٹھیک ہے. اللہ کی آیات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ لقومی یعلمون جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یعلمون جو علم رکھتے بھی ہیں اور جو علم رکھیں گے بھی، فعل مضارع بھی آ رہا ہے. علم والوں کو، یعنی آپ دیکھیں علم کی کتنی بڑی ایک، یعنی آیات اگر آپ عام کسی کے سامنے بیان کریں تو اس کے لیے صرف ایک بیان ہی ہے، لیکن علم والے ان آیات کی تفصیل جو ہے سمجھ جاتے ہیں. علم کی کتنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. انا بے شک فی اختلافی اختلاف میں یا آنے جانے میں، ویریشن میں، اللیل رات، والنہار اور دن کے، وما اور جو خلق کا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون کہ اس قوم کے واسطے کہ جو ڈرتی ہے، ٹھیک ہے. آیات کی تفصیل کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، ٹھیک ہے. اور اس میں نشانیاں کس کے لیے، سمجھ کس کے لیے ہے کہ اس میں تقوی اور العلم التقوی دونوں چیزیں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ علم کیا ہے تو انہوں نے کہا العلم التقوی، علم تو ہے ہی سارا کا سارا اللہ کے ڈر کا نام، ٹھیک ہے. یعنی اگر علم ہے، یہی تو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم علم کو ڈگری سے تولتے ہیں، ہم علم کو نالج سے جو ہے بیان کرتے ہیں، ہم علم کو الگ طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. ہماری نظر میں علم والا وہ ہے جس کے پاس زیادہ ڈگری ہے، یا زیادہ زبان دانی اس کو آتی ہے، یا زیادہ جو ہے وہ فر بول سکتا ہے، ویدر اٹ از انگلش ویدر اٹ از عربک، ٹھیک ہے. ہم علم، ہمارے کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہیں، مگر اللہ کے ہاں علم کا ایک ہی کرائٹیریا، وہ ہے تقوی. سمجھ آئی بات؟ کہ اگر آپ نے بے شمار علم حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ابھی تک ثبت نہیں ہوا، بیٹھا نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کوئی علم والے نہیں. اللہ کی نظر میں علم والا، اللہ کی نظر میں علم والا پڑھا لکھا انسان کون ہے؟ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے، ٹھیک ہے. بہترین، صحیح، گرم. سمجھ آئی بات؟ کتنی خوبصورت بات آپ نے سیکھی کہ اللہ کی نظر میں علم والا وہ نہیں ہے کہ جس کو انفارمیشن ہے، یا جس نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے علم کی نظر، علم کے حساب سے
جیسے ہم لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، صرف آپ نہیں، میری اپنی عادت ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے علم کو لکھ کر مقید کرو. تو اگر میرا خیال ہے کہ ہمارا اگر علم لکھنے کے حساب سے بھی تولا جائے تو کافی سارا ہمارا علم بن جائے گا. ترازو سے سارے نکالیں، پرچیاں نکال لیں، سب کچھ نکال کے ہم اگر تولنے بیٹھیں، لیکن وہ تول ایک طرف ہے، اور جو ہمارے دل کا تقویٰ ہے اصل تول تو اس کا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا لکھ لیا، لیکن اللہ کا ڈر تو ہمارے اندر آیا ہی نہیں. تو پھر اللہ کی نظر میں انسان علم والا نہیں، چاہے اس نے بہت زیادہ ڈگریاں نہیں لی ہوں، چاہے اس نے بہت زیادہ علم شاید سیکھا، شاید ہو سکتا ہے اس کو گرامر نہیں آتی ہو، بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، شاید ہو سکتا ہے اس کو اور چیزیں نہیں آتی ہوں، اس کو نا ایکسپلین زبانداری نہ آتی ہو شاید، لیکن اس کو جو ہے نا، جتنا اس نے سیکھا ہے نا، وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے. اور ڈرنا کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے علم کے معاملے میں، کہ اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. العلم التقویٰ پھر کیا ہوا کہ جو علم سیکھا ہے جب پتہ چل گیا کہ صحیح ہے، مطلب ہمیں صحیح جگہ سے علم مل گیا، تو پھر اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا، یا اس کو یعنی کہ اس کو یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم کل عمل کر لیں گے یا پرسوں عمل کر لیں گے. نہیں، علم پر فوری عمل کرنا بھی تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، ہم علم کو تقویٰ نہیں رکھتے، اس لیے آپ دیکھیں علم ہمارے اندر بستا نہیں ہے، کیونکہ ہم علم کو ویٹ کرواتے ہیں، علم کو انتظار کرواتے ہیں، کل کا، پرسوں کا. علم بھاگ جاتا ہے پھر ہم سے. ٹھیک ہے، وہ جیسا حدیث یاد کریں نا کہ اگر قرآن جو اس حدیث کا مفہوم ہی کچھ ایسا ہے کہ قرآن جو پڑھتا نہیں ہے تو وہ ایک قرآن نا رسی جیسے، یہ جو اونٹ جیسے رسی توڑوا کے بھاگتا ہے نا، تو قرآن کو ایکسپلین کیا گیا ہے ایک مثال، اس تمثیل کے ذریعے سے، کہ قرآن تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے آپ کے دل سے، آپ کے جو ہے نا آپ کے دماغ سے محو ہو جاتا ہے. تو پھر وہ چیز کیا ہے جو آپ کے دل میں علم کو ایک مقید رکھتی ہے، اور وہ اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ علم کو فوری طور پر عمل میں لے آئیں گے، میں نے آج سیکھا ہے، میں نے آج سے اس پر عمل شروع کر دیا، تو وہ علم آپ کا جو ہے نا ہم سفر بن جائے گا، وہ علم آپ کا ساتھی بن جائے گا، وہ علم آپ سے کبھی دور نہیں ہوگا، وہ علم آپ کا اتنا بڑا معلم بن جائے گا کہ آپ پھر پڑھانے والے بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ جو علم ہم نے سیکھا ہے تو اس کو فوری طور پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج سیکھا ہے تو ہم اس کو، علم کو میں بتا دوں، یہ ویسے میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، اگر علم کو آپ کل کا کہیں گے نا، یعنی اس کا ویٹ کرائیں گے، وہ کل کبھی نہیں آئے گی، وہ علم بھاگ جائے گا، آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. علم آپ کی زندگی میں جب ہی اسٹے کرے گا، ثبت ہوگا، جب آپ اس کو آج سے، اس لمحے سے اپلائی کرنا شروع کریں گے، جس لمحے کو، کیونکہ وہ خوش نصیب لمحہ تھا نا، اللہ نے آپ کو دینا شروع کیا، تو اس خوش نصیب لمحے کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، آج سے اپلائی کرنا ہے کہ ہم نے آج یہ نئی چیز سیکھی ہے، ہم اس کو آج سے، یا چلیں پہلے کی چیز تھی مگر آج ہمارے دل پہ اثر کی ہے اس نے زیادہ، تو بس اب تو ہم جو ہے نا، ہم نے اب اس کو نہیں چھوڑنا. مثلا ایک چیز چلے میں آپ کو اپنا بتائیں، میں نا ذکر اذکار ظاہر سبھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت میں بھی کرتی ہی ہوں گی، لیکن ہے نا مجھے نا یہ تھا کہ نا میں نے کافی عرصے سے تسبیح پکڑی ہے میں نے، اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تسبیح آپ کو یاد دہانی بڑی اچھی کرواتی ہے. تو اب ہے نا اب میں مستقلاً طور پہ نا، مطلب میں تسبیح کا ضرور اہتمام، مطلب میرے سائڈ ٹیبل پہ، یا میں جہاں بھی ہوں، مطلب اوپر آ رہی ہوں، میں نیچے جا رہی ہوں، میں کہیں بھی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری تسبیح میری ہم سفر رہے، میرے ساتھ رہے، کیونکہ یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ ذکر کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تسبیح آپ کو یاد دہانی کراتی ہے. میں نے استاذہ کا بھی ایک دفعہ کال سنا تھا، اچھا استاذہ بھی پہلے نہیں کرتی تھی، پہلے تسبیح نہیں پکڑتی تھی ہاتھ میں، وہی نا شیطان میں ورغلا دیتا ہے، لوگ آپ کو ریاکاری کا اس میں، تو ہم بھی ڈرتے تھے بھائی کہ ریاکاری،
لیکن شیطان بہت تیز ہے بھائی. وہ ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ذکر چھڑوا دیتا ہے. وہ آپ کو کہہ کے اور آپ سے ذکر چھڑوا رہا تھا. لیکن تسبیح جب ہوتی ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو دیکھ کے، مثلا جانماز کو دیکھ کے آپ کو کیا یاد آئے گا؟ نماز پڑھنا. تسبیح کو دیکھ کے آپ کو ذکر کرنا یاد آتا ہے. تو میرا کافی عرصے سے پھر یہ معمول ہو گیا کہ اب میں نے جو ہے نا نہیں، شیطان کی بات والی بات نہیں ماننی. میں نے اس میں نہیں، وہ کوئی ریاکاری نہیں ہو رہی. کون گھر میں دیکھ رہا ہے؟ اور دیکھ رہا ہے تو بھائی دیکھ رہا ہے بھائی، اس کو بھی شاید یاد آ جائے کہ بھائی میں نے بھی تسبیح کرنی. ہم تو اپنی تسبیح کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ لرن کرتے ہیں، ڈے بائی ڈے لرن کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ لرن کرتے ہیں کہ آپ نے آج یہ چیز سیکھی، آج آپ نے یہ چیز سیکھی، آج آپ یہ اچھا کام کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کھانا کھلانے کا کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے نا. تو مجھے بھی یہ بڑا شوق ہے، مطلب کہ کسی بھی فارم میں، یا کسی کو آسانی دے دینا، کسی کو نرمی کر دینا، کسی کو صدقہ کر دینا، وہ چیزیں آپ ڈے بائی ڈے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فوری طور پر عمل میں لے کے آئیں. یہ نہیں کہ آج ہم نے سیکھا ہے، اچھا بھائی کل چلو ایک دیگ بنائیں گے. نہیں، آپ نے جب سیکھ لیا نا تو وہاں سے وہ کام شروع کر دیں، اس کا انتظار نہ کریں. حیا کا معاملہ آپ نے سیکھا کہ بھئی حیا، نظر میں حیا ہونی چاہیے، اوڑھنی آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. گھر میں بھی خمر اگر ہو تو اچھی بات ہے نا بھئی، آپ کے مطلب ارد گرد ہو خمر، اس میں کیا حرج ہے. تو جب آپ نے جس وقت سیکھا نا اس کو اسی وقت سے عمل میں لے کے آئے. اگر آپ اس کو ویٹ کرائیں گے نا، آپ کا علم آپ سے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو علم اور تقویٰ کا یہ والا معاملہ ہے. ان الذین، ٹھیک ہے، وہ والی بات بھی یاد کرنے ابی کعب والی، کہ جس میں کہ حضرت عمر نے جب ابی کعب سے پوچھا کہ آپ جو ہے مطلب تقویٰ کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم جب کانٹے ہوں ارد گرد تو تم کیسے مطلب چلتے ہو گے؟ تو کہا میں دامن سمیٹ کے چلوں گا. ظاہر ہے تو بولے یہی تقویٰ ہے. کہ دیکھیں دنیا میں کانٹے رہیں گے، یہ کانٹے آپ کی آزمائش کے لیے، دنیا میں کانٹے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آزمائشی کانٹے ہیں. دامن آپ کو سمیٹنا ہے اور اس دامن سمیٹنے کا آپ کو اجر ملے گا. کچھ لوگوں کے دامن الجھ جائیں گے تو وہ الجھنے کا مطلب ہے وہ خود بھی دنیا میں الجھ گئے. ٹھیک ہے؟ آپ نے سمیٹ لیا تو آپ کو اس دامن کے سمیٹنے کا اجر ملے گا. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ دنیا جو الجھ رہی تھی نا، ان کانٹوں کے اندر پھنس گئی تھی. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ سائڈ پہ ہو کے نکل گئے. تو آپ کو اس بچانے کا بھی، حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اور ایک اور حدیث میں کہ تمہارا اپنے آپ کو گناہ سے اس حدیث کا مفہوم ایسے کہ تمہارا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گناہ میں نہ پڑنا، شر میں نہ پڑنا بھی، یہ بھی باعث اجر، یہ بھی ایک نیکی ہے. مثلا کہیں میوزک کی آواز آ رہی ہے، ایک بات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ کان بند تو کر سکتے ہی ہیں نا. یا اسکرول کر رہے ہیں، سپوز آپ اس میں آ جاتے ہیں نا، کوئی گانے آ سکتے ہیں، کوئی کلپ آ سکتا ہے کہ میوزک والا کچھ ایسا، تو آپ کیا کریں گے؟ سننے بیٹھ جائیں گے. ہائے مجھے یعنی یہ کوئی یہ کہیں گے چلو سن لے تھوڑا سا، تو کیا ہے، کیا حرج ہے کہ ہم کو کوئی جو کان ہم نے کوئی تھوڑی لگائی ہے یہ. ٹھیک ہے؟ یا کسی کو آپ نے موبائل پہ کال کی، اس پہ بڑا آپ کا پسندیدہ پرانے زمانے کا گانا چل گیا، آپ کیا کریں گے؟ نہیں، اس کو تھوڑا سا دور کر دیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ کو پسند نہیں ہے گانا. اور اب تو سائنس بتا رہی ہے آپ کے اپنے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس ہو جاتے ہیں. میں جس اس پہ پہنچی ہوں، میوزک سے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہارمون سمجھتے ہیں؟ ایک ہارمون کی ڈسٹربنس آپ کو شوگر برن کر دیتی ہے. انسولین کی ڈسٹربنس ہے نا، ڈائبٹیز اور کیا ہے. ایک ہارمون کی جو ہے نا، تھائرائڈ کا جو معاملہ ہے، وہ آپ کو جو ہے اتنی بڑی جو ہے نا گوائٹر آپ کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. ہارمونل، آپ کو پتہ ہے میوزک جو ہے نا آپ کے ہارمونل چینجز لے کے آتی ہے. اگر اس بات کو انسان میں کہتی ہوں کیوں نہیں ریسرچ کرتے اس پہ نا، کہ میوزک سے آپ کے ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں کتنے دھڑلے سے میوزک بج رہی ہوتی اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں. ایون آپ دیکھیں استغفر اللہ، لوگ اب وہ شنید کیا کہتے ہیں، نشید اور وہ سب چیزوں میں
وہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا بھائی. جب اللہ نے ایک چیز کو منع کر دیا، آپ کیوں اس کے نئے نئے چہرے بنا کر اس کو لے کے آتے ہیں؟ آپ کو کیوں کم لگتا ہے خود سے؟ یعنی بغیر میوزک آپ کی دنیا کیوں نہیں مکمل ہو پاتی ہے نا؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجونا، جو امید رکھتے ہیں، رجا سے نا، جو امید رکھتے ہیں، جو رجا رکھتے ہیں، لکھا نا ہماری ملاقات کی، ردو اور راضی ہو گئے، بالحیات دنیا، ساتھ دنیا کی زندگی کی، کہ وہ اطمانو، اور وہ مطمئن ہو گئے، بیہا ساتھ اس کے، والذین، اور وہ لوگ ہوں جو یا وہ، ان سے آیاتنا ہماری آیات، غافلون غافل ہیں. اولئک یہی لوگ، ماواہم، یہیں تک تھا نا 7 تک. ٹھیک ہے، بہرحال یہ آگے، اولئک ماواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ آگ کا ہوگا، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بسم اللہ. اچھا، بڑی خوبصورت، میں نے شروع میں تھوڑا سا آپ کو حکمت کا اور یہ تو بتا ہی دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کتاب الحکیم کہتا ہے، کہ یہ کتاب جو ہے حکمت کی کتاب ہے. جو اس کے ذخیرے کو ڈھونڈے گا، پڑھے گا. آپ دیکھیں قرآن کلاس ہی آپ دیکھیں، ہم کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں. صرف ایک قرآن کلاس میں ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں. کچھ آیات ہوتی ہیں مگر ہمیں کتنا کچھ سکھا کے جاتی ہیں، اور تشنگی الگ ہوتی ہے کہ ابھی بھی مکمل نہ سیکھ سکے نہ سکھا سکے، ہے نا. تو ہے تو صحیح نا یہ کتاب الحکیم، کہ آپ کو کتنا ریلیکس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اکانا، کیا ہے لوگوں کے لیے عجب بات، یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم. اچھا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کیا یہ حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے انسان کی طرف. تو اس کا تو جواب آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ دے چکا ہے کہ پہلے بھی جو نبی تھے وہ بھی تو سارے انسان ہی تھے. تو آپ نے پہلے انبیاء پہ تو کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا. آپ دیکھیں اہل کتاب کا ہی معاملہ دیکھ لیں، اپنے انبیاء کرام کو تو جن کو وہ مانتے تھے تو ان کا تو انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ وہ انسان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کیوں؟ اور اس کا جواب سورہ الفرقان میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زمین پہ بستے ہوتے فرشتے تو پھر ٹھیک ہے، نبی بھی فرشتے کے طور پہ ہی اترتے. ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کی تربیت انسان کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے نا. تو پھر انسان کی تربیت کے لیے تو انسان ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور مخلوق آ بھی جائے گی، اگر کوئی، تو پھر آپ ایک نیا ایشو بنا دیں گے کہ جی وہ تو کیونکہ ہماری ٹائپ کی مخلوق نہیں ہے، اب ہم اس پر عمل کیسے کریں؟ ہم اب تو یہ جو ایک نیا ایشو کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ تو انسان کے خیر کی بات ہے کہ تمہارے درمیان جو نبی ہیں وہ بھی انسان ہیں. آپ ان کے ساتھ مانوس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اپلائی کرنا، دین کو اپلائی کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو چیزیں بہت سارے آپ کی چیزیں جو ہے، یعنی فزیولوجی تو ملتی جلتی ہے نا. فزیولوجی تو انسان کی ایک ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، صحیح. اور وہ نبی کیوں آئے تھے؟ وہ نبی اس لیے آئے تھے انذر، کہ تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دی جائے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، یعنی نبی کا کام کیا تھا کہ وہ جو جہنم سے ڈراتے تھے لوگوں کو کہ بھائی ڈر جاؤ. اور جہنم سے بھی پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ اللہ کا ہی ڈر ہوتا ہے. جہنم تو بات کی بات ہے نا، اس سے پہلے قبر ہے. اگر آپ کر بھی لیں گے تھوڑا سا اسی دنیا میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد قبر کے بعد سے تو سارے معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی چلے جائیں گے. آپ کا اختیار ٹوٹل ختم ہو جائے گا قبر سے. یعنی قبر سے بھی پہلے یوں سمجھے جب جیسے فرشتے آئیں گے آپ کو لینے کے لیے، ملک الموت جیسے ہی آئیں گے آپ کا زندگی پر سے اختیار ہٹ جائے گا. تو بس اتنی سی تھی ہماری جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اختیار، اتنا ہی اختیار تھا. اذان ہو رہی ہے تھوڑا سا.
میں نے پی لیا، پی لو تھوڑا سا، وہ گلا صحیح ہو جائے گا. ویسے تو ہلکی ٹھنڈی ہے پھر بھی پی لو. اچھا، اذان کے ساتھ آپ ایک تو جواب دیں، دوسرا اس کے بعد دعا بھی اگر مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، تو یہ ایک تو چیز اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ زمین پہ انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے بھی انسان ہی آئے گا. صحیح ہے نا. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کتاب کا معاملہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کتاب کی لکھنے والی تھی تو اس لیے لیپ ٹاپ بھی نہیں اترے. ٹھیک ہے نا. کوئی اسکرینز نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. ایون وحی کی شکل میں، کتابی شکل بھی بعد میں دی گئی تھی، وہی تھی دل کے اوپر اتری تھی. ٹھیک ہے. تو ایک تو پھر آگے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا ہے، ایک تو بشارت ہے، یعنی جنت کی بشارت ہے. ان لہم قدم صدق، یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے کہ ان کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے. اچھا، عربوں میں اچھائی یا برائی میں آگے بڑھنے والا جو قدم ہے، اس کے لیے یہ عربی محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، قدم صدق، کہ سچائی کا مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ بڑی خوبصورت ترکیب ہے اور خوبصورت لفاظی اور خوبصورت انداز میں اس کے معنی بیان کیے کہ سچائی کا قدم، یعنی قدم آگے بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو کہا کہ ان کے لیے جو ہے سچائی کا مقام ہوگا، ان کے لیے بہت بلند مقام ہوگا اور وہ بڑھتا چلا جائے گا. قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سچی منزل کی بقا. ٹھیک ہے. اور ولدن صالح، جس کو انہوں نے آگے بھیجا. ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ولدن یعنی نیک اولاد بھی جو ہے نا وہ انسان کے لیے جو ہے نا درجات میں بلند کرنے کا سبب بنتی ہے نا. جب کسی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا جنت میں. تو کہا کہ تمہارے بیٹے نے تیرے پیچھے سے استغفار کی. ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ ابن عباس یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس نیک اولاد ہوگی جو ہو سکتا ہے بچپن میں فوت ہو جائے، جو بخشش کا سبب بنے، یا پیچھے اولاد ہے نیک اور وہ جو ہے استغفار پڑھ کے ان کے لیے بھیج رہی ہے، ان کے لیے استغفار کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، تو اس دعا کے نتیجے میں اس کا درجہ بلند ہو جائے. ٹھیک ہے. نیکی میں کوشش، توفیق. ٹھیک ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اس کے قدم نیکی، خیر، سچائی، بھلائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ بڑھتے ہوئے قدم اس کو اللہ کے ہاں درجات بڑھانے کا سبب بنیں گے. یہ ہے اس کا میننگ. ٹھیک ہے. کہ جب کوئی انسان نیکی اور خیر میں بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو، اور آپ دیکھیں کہ ایک اور اس کا یوں کریں، یاد رکھیں کہ ایک تبع تابعین جیسے کہتے تھے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جو ہے نا ایک طرح سے انوائٹ کرتی ہے، چینز کی طرح ہوتی ہے. نیکیاں بھی چینز کی طرح ہوتی ہیں. اور یہ آپ کبھی بھی نوٹس کریں، کیونکہ آپ دیکھیں اصل میں نیکی راستے کی، یا تو آپ صراط مستقیم پر ہیں یا آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. تو صراط مستقیم پر ہیں تو یہ ایک روڈ ہے نا، روڈ میپ ہے نا آپ کا. صراط مستقیم ایک آپ کا روڈ میپ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں، بھئی آپ کا میپ ہے جو آپ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جنت میں چلے جائیں تو آپ کو صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آپ کو نیکیوں کی زنجیر چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو نیکیوں کی زنجیر، نیکیاں ایک کے بعد، کبھی بھی آپ نوٹس کیجیے گا کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری نیکی کا آپ کو خود بخود موقع، توفیق مل جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں نا تو آپ کو دوسرا بھی جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے نا اس کے وہ گناہ ہی ہوتا ہے. اس لیے جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا مومن کے لیے، جو پہلا اسٹیپ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپ وہ کدھر رکھ رہا ہے، وہ نیکی کی طرف رکھ رہا ہے یا برائی کے گڑھے میں رکھ رہا ہے. یہ پہلا اسٹیپ اگر وہ صحیح رکھ دیتا ہے نا تو پھر آگے اس کے لیے خود بخود مواقع جو ہے نا
اسی اسٹیپ کے مطابق چلتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں جس پہ اس نے رکھا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، صحیح. عند ربہم، یعنی کہ اور آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی یاد کر لیں اس میں کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما ایسے کرتا ہے جیسے کسی گھوڑے کی نشو نما کی. ٹھیک ہے نا، ایک کھجور کی بھی اللہ تعالیٰ نشو نما کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے پاس جمع کراتے ہیں، اللہ ان کو بڑھا کر چڑھا کر آپ کے لیے زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس مالک کو آپ نے دیا ہے نا وہ آپ کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا، آپ نے کس کو کیا چیز دی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے جو میں جس کو ویژولائز کر رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں. یعنی دیکھیں، چلیں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں. آپ نے ایک اچھا کام کیا، نیکی کی، لیکن جس کے ساتھ کیا وہ بائی پرسن اچھا انسان نہیں تھا، تو وہ آپ کا شکر گزاری نہیں کرے گا، وہ آپ کی قدردانی بھی نہیں کرے گا، وہ ریئلائز بھی نہیں کرے گا کہ بھئی آپ نے بھی کوئی اچھا کیا نا. وہ یہ کہے گا، اس کو جو ہے نا ایسے ہی لے گا، فار گرانٹیڈ لے گا آپ کے کام کو، آپ کی ایفرٹ کو فار گرانٹیڈ لے گا. تو کیا ہوا کچھ. آپ دیکھیں ہمارے مدرسے چل رہے ہوتے، سم ٹائمز ایسے بیہیویئرس ہمیں فیل کرنے پڑتے ہیں نا. ہمیں بیہیویئر، ہم مثلاً پیرنٹس ہوتے ہیں، بچوں کے مدرسے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نہیں ٹیوشن کا وقت ہے ہمارا، وہ اور سب چیزوں کا امپورٹنٹ دیتے ہیں. نہیں دیتے تو وہ ہے نا مدرسے کو یا مدرسے میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہے، تو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے، لیتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ قدردانی ان کے اپنے دل میں نہیں ہے. اب اس مثال سمجھیں، یعنی آپ نے جس کے ساتھ اچھائی کی، آپ کی اچھائی اپنی جگہ پہ بہت اچھی تھی، مگر جس کو آپ نے دیا ہے نا وہ چیز جو کر کے دی ہے، اگر وہ شکر گزار نہیں، اگر وہ قدردان نہیں، تو وہ آپ کی اچھائی بھی شاید وہ اتنی فیوریبل نہ ہو. اب اس بات کو سمجھیں، آپ جب اللہ کے لیے کوئی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کام کرو میرے لیے کرو. کیونکہ جب آپ اللہ کو مالک بنا دیتے نا اپنی نیکی، اپنے ہر اچھے عمل کا، ہر خیر کا، تو وہ اس کو یعنی صرف اس ادھر تک نہیں رکھتا کہ آپ نے تو اتنا سا کام کیا. سپوز آپ نے 2 کھجور دی کسی کو، اب آپ کے حساب سے 2 کھجور ہی تھی نا، شاید آپ کی نظر میں بھی اتنی بڑی نیکی نہ ہو، بھئی 2 کھجور ہی دی تھی نا میں نے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے ہاں، اور پھر اس میں نیت اور جذبہ بھی دیکھا جائے، اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو وہ مالک اتنا بڑا ہے نا کہ اس کی قبولیت بڑی ہے، وہ اس کو بڑھاتا ہے اپنے پاس، وہ اس کے باغات لگا دیتا ہے. 2 کھجوروں کے باغات لگا، نشو نما تو پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ نے 2 کھجور دیے، وہ اس کا پورا باغ. جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہاری 2 کھجوروں کا صدقہ ہے، اس کا باغ میں نے اتنے سارے باغ لگے پڑے، وہ 2 کھجوروں کا صدقہ ہے، جو تم نے 2 کھجور دی تھی نا، کیونکہ میں نے تو نشو نما کی نا، تو نے مجھے دی. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ میرے لیے. اچھا، اب اسی لیے تو یہیں سے تو بات آتی ہے کہ وہ کام فقط آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. شیطان آپ کو کیا کرتا ہے، اور نفس، 2 چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی آپ خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کرے گا تو کرے گا یہ خیر کا کام، وہاں پہ وہ شرک کا عنصر اس طرح لگا دیتا ہے کہ اس میں دنیا داری لگا دیتا ہے، انسانوں کا معاملہ لگا دیتا ہے کہ تم انسانوں، چلو کوئی بات نہیں، انسان اس کے لیے اچھا کر دو، تم اس کے لیے کرو، نہیں اس کو کرو، یہ زیادہ مفید ہے، یہ تمہیں ریٹرن میں دے گا، یا اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تمہیں، یا دنیاوی فائدہ زیادہ ہوگا. آپ کہتے ہیں شیطان کیسے بڑھ رہا ہے؟ جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ یا پھر وہ بدعت، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، یا وہ بدعت میں لگا دیتا ہے لوگوں کو کہ جب دیکھتا ہے کہ اس نے نیک کام میں لگانا ہی ہے تو پھر تم نیک کام میں، وہ کہتے ہیں چلو بدعت، اس والی بدعت میں لگا دو، وہ فائدہ کیا، وہ فائدہ اس کو ویسے بھی نہیں ملنا ہوتا. اور یہ سمجھ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اسی لیے جب بھی کوئی کام کریں وہ خالصتاً 2 سیکنڈ لگتے ہیں نیت کو خالص کرنے میں. یہ بھی ایک دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو رہی خالص، کیا کروں، لگ رہی ہے دنیا، عادت ہو گئی ہے نا ہمیں تو دنیا داری کرنے کی، تو ہم تو ہر چیز میں دنیا داری لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو اللہ سے اس کی بھی دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں،
خالص نہیں ہو پا رہی، خالص نہیں ہو پا رہی، تو اللہ تعالیٰ تو ہی خالص کر دے اپنی نیت، کر لے گا وہ۔ اب جب آپ نے کیونکہ مالک بڑا ہے نا، مالک قدردان ہے، تو آپ کی جو دیوی کچھ بھی نیکی، کوئی خیر، کوئی صدقہ، وہ اپنے پاس بڑا کر لے گا، اس کی قبولیت بڑی ہے، اس کا لیول بڑا ہے۔ مثلا چلیں آپ کسی ڈیزائنر کو عام سا بھی جوڑا دیں، وہ ڈیزائنر اس جوڑے کو ایسا بنا دے گا نا کہ وہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ میں نے اس کو ایسا دیا تھا کیا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، مجھے کسی نے گفٹ کیا میری فیملی میں سے، تو میں نے اس کو اتنا اسٹائلش بنا لیا، یقین کریں وہ ہے نا، مطلب میری خالہ نے دیا، تو میری خالہ پہچانے، بولے میں نے کب دیا، وہ کہہ رہی وہ بجٹ نہیں، میں نے یہ نہیں دیا۔ میں نے کہا خالہ آپ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے اتنا اسٹائلش بنایا ہے کہ آپ سے مطلب اس کا تھوڑی سی میں نے اس کو اسٹائل ڈال دیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ یہ آپ کو میں ایک دنیا کی بات سمجھا کے آپ کو میں اخروی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جس مالک کو پہلے اس مالک کو سمجھیں، اس مالک کو پہچانے، پھر اس کے لیے نیکی کریں۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہی ہوں، اپنے رب کو پہچانے، آپ اس کے لیے چھوٹا سا بھی کوئی کریں، مثلا کسی کو پیسے زیادہ بڑھا کے دے دینا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی اس کے چہرے پہ خوشی دیکھا کریں، وہ چاہے آپ کے لیے وہ تھوڑے سے ہی پیسے ہوں۔ میں اکثر ایسے نوٹس کرتی ہوں، مثلا کسی کے اتنے پیسے بن رہے ہیں، سپوز جتنے بھی آپ کے حساب سے جو طے ہوا، سپوز آپ نے کچھ اوپر کر کے دے دیے، اب وہ جو خوشی اس کے چہرے پہ نا، کبھی آپ یاد کر لیں، کبھی تو آپ سب نے ایسا کوئی عمل، تو وہ اس کی عجیب حالت ہوگی اس کی۔ وہ اتنی بڑی قیمت نہیں تھی، اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، مگر کیونکہ آپ نے اتنی نیک نیتی سے اور اتنا ان ایکسپیکٹڈلی دی ہے نا، تو اس کو وہ کفایت کر گئے۔ آ رہی سمجھ بات؟ کلیئر ہو رہی ہے کہ جس رب کو نیکی دے رہے ہیں نا آپ، جس رب کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ قدردان آلریڈی، وہ بہت زیادہ ہے قدردان۔ اس کو پتہ ہے کہ آخرت پہ اس بندے کو میری بڑی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ اس آپ کی نیکیوں کی باقاعدہ آبیاری کرتا ہے، وہ ان کو پانی دیتا ہے، وہ ان کو کھاد دیتا ہے، وہ ان کو بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک ذکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ جنت کی زمین تو وہ چٹیل ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو، تو اپنی امت کو ذرا سلام دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعلیکم السلام یا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ نا جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، بنجر ہے، تو تمہارا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا جو ہے اس پر پودا لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو اب سمجھے اس بات کو کہ آپ نے کوئی اتنا سا بھی کام کرنا ہے، کوئی اتنی سی بھی نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ دنیا داری کا ذرا سا بھی شائبہ وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آپ شرک کو سمجھ گئے ہیں تو اللہ کرے سمجھ جائیں، شرک یہی تو چیزیں، شرک کو یہ تھوڑی ہے کہ نا بہت بڑے بڑے جب آپ بت رکھیں گے تو ہی آپ کہیں گے جی آپ شرک ہو رہا ہے، نہیں، شرک یہی تو چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کو دینے کے بجائے وہ چیز جو اللہ دی بھی اللہ نہیں تھی، اللہ کو ہی واپس لوٹا دیا آپ نے، مگر اس میں آپ دنیا داری کا عنصر لگا رہے، تو پھر کیا فائدہ؟ مثلا آپ پڑھا رہے ہیں، چلے ہم پڑھانے میں لگے پڑھیں، یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں سمجھ میں آئے۔ میں کس لیے پڑھا رہی ہوں؟ تاکہ میرا رب خوش ہو جائے۔ میں تو اپنے رب کے لیے پڑھا رہی ہوں، میرا رب راضی ہو جائے، اس کا دین، اس کی کتاب ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آپ کس لیے آئے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، سمجھیں ہمیں، تاکہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہو اور ہم اور سیکھیں اور اچھا اس کو راضی کر سکیں اور اچھا اس کو خوش کر سکیں۔ یہ کتاب ہم اس لیے بھی سیکھتے ہیں۔ میں تو اللہ سے ضرور کہتی ہوں، دن میں کئی دفعہ آپ کو بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجھا اور طریقے جس سے تو راضی ہو مجھ سے، مجھے سجھا ایسی چیزیں جس سے تو، اور میں گنتی بھی ہوں اکثر، یہ والا کام آج میں نے کیا تھا، ہاں اس سے لگتا ہے اللہ راضی ہو، یہ والا کام میں نے کیا تھا مگر ابھی وہ والا کام باقی ہے، یہ کام مجھے ابھی اور کرنا چاہیے، یہ کام رہتا ہے، یہ ریمیننگ ہے۔ مطلب میری دن میں یہ گنتیاں چل رہی ہوتی ہیں، 1 2 3، آپ یقین کریں میں اس طرح گن رہی ہوتی 1 2 3 1 2 3، اس طرح سے میں انگلیوں پہ اس طرح گن رہی ہوتی ہے۔ آج میں نے یہ کام تو چلو صحیح ہو گیا، اب مجھے ایک اور کام یہ والا بھی کرنا ہے، اب مجھے ایک اور کام یہ والا بھی کرنا ہے۔ اور کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟
اللہ سے باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ بس تیرے رضا کے لیے تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. اور نیکی کے مالک رب جو آج دنیا کا، اس کائنات کا مالک ہے، اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے. بس کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اور کچھ نہیں. کوئی دنیا کیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ سب آزمائشی زندگی ہے. اس میں کیا ہم نے اتنا آرنامنٹ لگا رکھا ہے، ہم سجاوٹ میں اور ان چیزوں میں لگے پڑے ہیں، فالتو کاموں میں لگے پڑے ہیں، یہ کرو اور وہ کرو. رب کے ساتھ جڑنا مطلب آپ کتنا اچھا. سنڈے ہمارا کتنا خیر کا میں ہمیشہ سوچتی ہوں سنڈے کی مجھے تو رات سے ہی خیر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں ایسا، کیا ایکسٹرا کام کرتے ہیں؟ بس اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے سمجھنے کی ہے. پھر کیا آگے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافروں نے کیا کہا جب قرآن سنا اور قرآن کی جو باتیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بھئی جادوگر ہے، واعظم کھلا کھلا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا وہ دل بدل دیتا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے وہ جادو کر کے چیزیں یکا یک چینج کرتا ہے. یہ کیفیت جو ہے، کیونکہ وہ تو یہی چیزیں دیکھتے آئے تھے. اچھا آپ ذرا یہ بھی دیکھیں نا کہ واقعی لوگوں کے دل بدلتے تھے نا قرآن پڑھ کے. وہ لوگ جو تھے، حضرت عمر والا واقعات کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان والا، ابو سفیان والا واقعات کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دیکھا کہ فتح مکہ ہونے والی، وہ چھپتے چھپاتے آئے، خیمے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، حضرت عمر نے راستہ روکا، ابو سفیان نہیں جا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو آنے دو آنے دو. وہ آ گئے اندر اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت؟ ابو سفیان جنہوں نے غزوہ بدر میں انہوں نے جو ایک طرح سے مخالفت کی، خالد بن ولید چلیں، غزوہ احد کا اگر معاملہ ہے، کوئی سوچ سکتا تھا خالد بن ولید جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، ابو سفیان مسلمان ہو جائیں گے؟ کیسے کیسے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہاں، اور اسی طریقے سے وہ بھی تھے، کیا نام تھا، نہیں ایک اور بھی عدی بن حاتم تھے، وہ بھی. تو ایسے سلمان فارسی تھے، اور مطلب آپ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ کرام تھے. اور حضرت زینب کے جو ہسبینڈ تھے، ہاں ابو العاص، یس ابو العاص جو تھے وہ شروع میں نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زینب نے اکیلے ہجرت کر لی تھی، اور وہ کافی ٹائم مکہ میں رہے تھے. پھر بعد میں آئے تھے تو حضرت زینب نے ان کو کہا کہ نہیں، میرا آپ سے رشتہ نہیں رہ سکتا کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہوئے. اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے. دل بدلتے ہیں. اچھا یہ جو اب سمجھیں جادوگر اور جادوگر، کیونکہ جادوگر جو ہے نا وہ ایک طرح سے کرتب دکھاتا ہے، تو وہ ایک دم سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کیفیت کسی اور کے پاس تو ہوتی ہے، انہوں نے تو یہی چیزیں دیکھی ہوئی تھیں. دنیا دار تو یہ چیزیں دیکھتا ہے، دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ اس کو ہر چیز کو وہ دنیا سے ریلیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب دیکھتے تھے یہ کفار اور مشرکین دیکھتے تھے کہ انسان جو ہے یکایک جو ہے دین کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں، ایک دم سے ان کے دل بدل رہے ہیں. یہ جو دشمن ہوتے تھے یہ دوست بن گئے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، جیسے وہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، استغفر اللہ، وہ کہتے تھے شروع میں کہ مجھے سب سے استغفر اللہ برا چہرہ استغفر اللہ، تو لیکن اب مجھے سب سے اچھا چہرہ، مجھے روشن چہرہ، سورج کی مانند چمکتا ہوا چہرہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے. ہاں میں وہ حدیث اس لیے پوری کہ وہ اس میں انہوں نے شروع کے لفظ تھوڑے سے وہ کرخت استعمال کیے، اس لیے میں نے بس وہ اینڈ والا پارٹ بتایا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا تھا، ان کے دل یکایک چینج ہو جاتے تھے. جو اسلام کے جو آیات پڑھتے تھے، جو آیات سنتے تھے، ایک تو وہ تھے بھی عربی دان، تو ان پہ اثر کرتی تھی، ان کو ایک دم سے ان کے دل چینج ہوتے تھے. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو سے ہوتا ہے، ایسی چیز تو جادو سے ہوتا ہے، تو یہ جادو سے ملاتے تھے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن سلام بھی تھے، ہاں
عبداللہ میں نے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ چہرہ کوئی مطلب ایک دم سے ان کے لوگوں کے چہرے پہ سحر جیسے ہوتا ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے میرے 1 مہینے کی مسافت پہ میرا رعب ڈالا یہ کتنی بڑی بات ہے. ہاں روشن چہرہ. آپ دیکھیں نا کہ جو ایک صحابیہ ہیں وہ بیان کرتی ہے ان کی جو پورا وہ جو ایک حلیہ مبارک بیان کرتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں تو آپ امیجن ایون نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, اتنا پر نور. اور آپ دیکھیں کہ وہ مطلب تھوڑے سے واقعات کو ذہن میں لے کے آئیں. وہ جو کھجور کا تنا, وہ جو رو رہا ہے کہ نہیں آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے, یعنی تھا نا کچھ سحر ان کے اندر. مثبت انداز میں بات کریں, کچھ تھی نا ایسی ایک کشش کہ بے جان چیزیں بھی ان سے انسیت محسوس کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے جان چیزیں میں وہ پتھر پہچانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک درخت پہچانتا تھا, مجھے سلام کیا کرتا تھا, میرے آگے جھکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. تو بے جان چیزیں بھی ریلیٹ کرتی تھیں. تو تھا نا اثر تو تھا. اب دنیا داروں کی نظر میں تو یہ چیزیں جادو سے ہی ہوتی ہے نا. جو تو ایمان کی بہت ساری چیزیں اگر ہم ایمان کی نظر سے اگر نہ دیکھیں تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے, دل میں اترنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں جو ہے زمین کی تخلیق کر دی. یعنی یہ زمین کی جو تخلیق ہے وہ 6 دنوں میں, یا فون کا 6 دنوں میں زمین. اور آج آپ دیکھیں سائنٹسٹ جو ہے اس کو ریسرچ سے شو بھی کر رہے ہیں کہ کائنات کی بہت ساری چیز, اور یہ پوری تدبیر سے ہوئی تھی اور مرحلہ وار ہوئی تھی. اب اس میں آپ کو وہ حدیث بیان کرتی ہوں جو کہ بڑی خوبصورت حدیث ہے, جو ہے باب صحیح مسلم کی حدیث ہے 7054, باب مخلوقات کی تخلیق کی ابتدا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. اب اس کی ٹرانسلیشن بیان کر دیتی ہوں کہ سریج بن یونس اور ہارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی. دونوں نے کہا کہ ہمیں حجاج بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ابن جریج نے کہا کہ مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالد سے حدیث بیان کی. انہوں نے اب یہ پوری وہ آ رہی ہے اس کی, انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع سے, اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. ٹھیک ہے. اب اس کی چین یہ آگے کہ رسول اللہ, اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. کون, کس کا ہاتھ پکڑا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا, اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا, اس میں اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا, اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا, اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا, اور اس میں چوپایوں کو جمعرات کے دن پھیلا دیا, اور سب مخلوقات کے آخر میں آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر سے لے کے رات تک کے درمیان جمعے کے دن کی آخری ساعتوں میں سے کسی ساعت میں پیدا فرمایا. یہ حدیث میں آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ, اور آپ دیکھیں کہ جس گھڑی میں پیدا کیا گیا تو اس گھڑی کو ہی عبادت اور دعا کی قبولیت کی گھڑی بھی بنایا گیا. جمعے کی گھڑی میں سے ایک گھڑی ایسی ہے نا کہ جس میں جو دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے, تو وہ اور کہا جاتا ہے آخری ساتھ, یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ہے. اور اسی طرح سے بدھ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی یاد کر لیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے پیر کو دعا مانگی ظہر سے عصر کے درمیان, وہ نہیں قبولی. منگل کو مانگی, نہیں قبولی. بدھ کو جب میں نے مانگی تو کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ نا ایک خوشی کے آثار آنے شروع ہو گئے, اور وہ دعا جو ہے بدھ کو ظہر سے عصر کے درمیان جب میں نے مانگی تو وہ قبول ہوئی. ٹھیک ہے. تو بدھ کو نور کو پیدا کیا گیا, اور ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اچھی چیز, تمام تر اچھی چیزوں کو کہ بدھ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, وینسڈے. ٹھیک ہے. اور چوپایوں کو جمعرات کو, اور سب مخلوقات. تو یہ حدیث اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا یعنی کہ ایک مدبر اور منتظم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ایک مدبر اور منتظم اعلیٰ بھی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے ساتھ چیزوں کو پیدا کیا. اب ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ یہ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سورہ یاسین کی ہے نا 82 آیت، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے. اب اس کو کیسے کریں گے، تطبیق کیسے کریں گے؟ یہ آیت بڑی سمجھنے کی، میں نے اس پہ بڑا تدبر کیا ہے بڑا، اور وہی میں سکھانے جا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں سم ٹائمز آپ لوگ، اب اس کو دعا کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہی ہوں آپ کو میں، کہ اللہ کے ہاں تو بھائی یہ ہوتا ہے بس کہ بھئی اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے وہ معاملہ، ٹھیک ہے. ہم لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں کافی عرصے تک، حضرت زکریا علیہ السلام کی یاد کر لیں، کافی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کر لیں کہ ان کی اولاد جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو 18 سال کہتے ہیں انہوں نے 18 سال جو ہے بیماری میں گزارے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کا. تو ایک طرف تو یہ والا معاملہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھئی ہے نا وہ 6 دن میں زمین کو پیدا کیا. اب یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو یہاں سے آپ کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ ہے صبر. صبر کا اتنا مقام آپ نے دیکھا ہے کہ کیوں ہے، کس، اور تنظیم اور انتظام، کہ اللہ کیا، مثلا آپ نے ایک دعا مانگی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر ہوتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. آپ کہتے ہیں یہ بس جادو ہو جائے کوئی، یہ ایک دم سے وہ چیز ہو جائے. تو اللہ کیا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے معاملہ. اس آیت کو اس سے سمجھے، ان ربکم اللہ الذی، اسی لیے میں نے دونوں آیت سامنے رکھی ہیں. یعنی اللہ کے لیے تو دیکھیں نا، اب یہیں پہ رکھیں، کیا مشکل تھا 6 دن میں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ایک گھڑی میں، گھڑی کے 6ویں حصے میں بھی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بنا سکتا تھا. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا. مگر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بنایا، پھر اس کے بعد یہ ایکسپلین بھی کیا کہ میں نے اس طرح سے کیا، 6 دن میں یہ زمین بنائی، یہ کائنات جو ہے نا اس طرح سے بنائی. یہ اللہ تعالیٰ کے تدبر، اس کی تدبیر کو، اس کے جو وہ صبر ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ خود بھی ویسے صابر ہے، ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑتا نہیں ہے. صبور اس کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، یاد رکھیں. تو اس کی تدبیر کو یدبر الامر، یہاں سے دیکھیں نا کہ اس کی تدبیر کو شو کرتا ہے. اب آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بس ہم نے دعا مانگ لی، اب اس کو کل، آج تو ہم نے دعا مانگی تھی، کل وہ ہو جانا چاہیے. تو یہ جو ہے نا یقول، یہ ضروری نہیں ہے کہ کل، ہاں بعض اوقات آپ کی ارجنٹ بیسس پہ کوئی دعا ہے تو وہ آپ کی ہو سکتا ہے کل ہو بھی جائے قبول، کل ہی مل جائے وہ چیز. مگر کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ ارجنٹ بیسس پہ ابھی آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہو، یا ضروری نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو لیٹ ہو رہی ہے نا، وہ جو دعا جو تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ خیر کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. آپ کو بیچ میں اس آزمائی پہ صبر کا آپ کو اجر مل رہا ہے، اور آپ کے اندر اور زیادہ خیر، اور آپ گروم ہو رہے ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے آپ کی مشکلات، آپ کی آزمائشیں، آپ کی تکلیفیں آپ کو گروم کر دیتی ہیں. وہ گرومنگ آپ کو دنیا کے اور کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں ملتی ہے، جو گرومنگ آپ کی آزمائش اور صبر اور آزمائشیں اور پریشانیاں کرتی ہیں. آپ کو لوگوں کے اندر انسان، آپ جو ہے نا ایک انسانیت نظر آنی شروع ہوتی ہے. آپ صحیح معنوں میں انسان کا بچہ بنتے ہی اس وقت ہے جب آپ کے اپنے اوپر آزمائش اور مشکل آتی ہے، ورنہ تو آپ دوسروں کے مشکلات کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ، بلکہ کسی پہ آئے نا تو میں نے، آپ کو پتا ہے آپ کا معاشرہ کس ڈراسٹک جو ہے ایک اس میں چلا گیا ہے کہ کسی کے اوپر اگر مشکل آئے تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دیں، بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان یہ بھی فیل، اس نے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی برا کیا، تو پتہ ہے عمل کیا کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ معاف کریں، کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا کوئی ہے تو اس کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کرتی ہوں، وہ تو آلریڈی اتنی تکلیف میں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کو اور انجوائے کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو، اس کے مصائب کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی تکلیف کو انجوائے کرتا ہے، یہ انسانیت کا سب سے گھٹیا درجہ ہے. آج اس پر ہے، کل آپ پر بھی آ سکتی ہے. کہتا ہے، اور کیا کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں، میں نے دیکھے لوگ تبصرے بازیاں لوگوں کی، اس نے یہ چیز ایسے کی تھی نا، اب مزہ چکھے گا اس نے وہ چیز کی. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے؟ کرتے ہیں نا لوگ ایسے، بہت ہواؤں میں جا رہے تھے یہ لوگ.
نہیں. یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طرح کا جو ہے نا تبصرہ بھی زبان سے بھی کیا چیز نکالتے ہیں. استغفر اللہ. تو اب آپ اس بات کو میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ضرور سمجھیں کہ آپ کی جو یعنی کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے نا وہ دعا کا ہے. اور دعا میں ایک حدیث وہ بھی آ جاتی ہے نا کہ جس میں کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر یہ کہ دعا. اچھا اس میں ہم یہ واقعی حقیقتاً یہ کہ چیز تقدیر میں کوئی تقدیر میں اس عمل سے یا اس نعمت سے پہلے یہی لکھا ہوگا کہ اس نے اتنی ساری دعائیں کی ہیں, اس کے بعد اس کی جو ہے نا کیونکہ دعا قبول ہوگی پھر اس کو وہ چیز ملے گی. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہے تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ بھئی یہ اتنے 18 سال یہ دعا کرے گا, اس کے بعد میں جو ہے نا وہ اس کی بیماری دور کر دوں گا. اور جب اللہ یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش یا مشکل سے آپ کو نکالتا ہے نا, وہ صرف اس سے نہیں نکالتا, وہ اپنی طرف سے بہت ساری خیر اور برکتیں بھی دیتا ہے. وہ خیر اور برکتیں اگر آپ کی نارمل اس میں آتے تو وہ آپ اس کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ اولاد جب دی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب عطا کی حضرت زکریا علیہ السلام کو, تو اولاد کتنی خوبیوں والی, نام بھی خود ہی رکھ کے بھیج دیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی سسٹم ہے کہ اس بندے نے اتنے عرصے بھائی میری وجہ سے میرے کہنے پہ صبر کیا, مجھ پہ یقین رکھتے ہوئے اس نے صبر کیا ہے, تو اب میں اس کو کچھ ایکسٹرا دوں گا. اس کی دعا تو اتنی تھی, میں اس کو 10 گنا اور دوں گا, دعا کے ساتھ کچھ اور اپنی طرف سے بھی دوں گا. وہ رب پڑا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب سمجھے اس کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ نے دعا مانگی ہے, کل آپ کی دعا آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دینی چاہیے. یہ دنیا ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی, آپ کی نہیں ہے. یہ دنیا چلا بھی اللہ رہا ہے, اس کی مرضی سے ہوگا سب کچھ, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دعا آپ کی چل پڑی ہے. دعا از جسٹ لائک آئی یوزڈ ٹو سے ٹرین. ٹھیک ہے, آن دا روڈ, ہاں آن دا وے, صحیح ہے نا, روڈ پہ ہے آپ کی دعا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اچھا جب آپ کہیں روڈ پہ نکلتے ہیں, آپ یکے ایک پہنچ جاتے ہیں. آپ یہاں پہ آتے ہیں کتنا لمبا, کتنی سڑکیں عبور کر کے ہی آتے ہیں نا, یا آپ آتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آ جاتے نہیں آتے نا. ہیلی کاپٹر میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ ہی جائے گا, 5 منٹ تو شاید لگ ہی جائیں گے اگر آپ ہیلی کاپٹر. یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو عفریت ہی تھا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں وہ لے آیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم عفریت تو نہیں ہے نا, صحیح نا, انسان ہیں, انسان کے ساتھ انسانی لیول کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھیں ایک بچہ آپ کو جب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 9 مہینے آپ کے اپنے جسم میں ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نکال لیں گے تو وہ بچہ بچے گا بھی نہیں. ہوتا ہے نا جو پری میچور جو بیبیز ہوتے ہیں وہ بچتے ہی نہیں ہیں دنیا میں, بہت کم, یا پھر ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم. تو وہ 9 منتھ بڑے ضروری ہوتے ہیں. وہ صبر آزما 9 منتھ جو ہے نا وہ آپ کی قدموں تلے لیکن جنت بھی تو لا رہے ہوتے ہیں. وہ 9 منتھ بڑے ضروری ہوتے ہیں. اب کوئی یہ کہے نہیں جی میں 9 منتھ تو ویٹ نہیں کر سکتی, مجھے یکا یک بس ایسے ہی, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات کہ دعا جب آپ کرتے ہیں تو یہ حق بات ہے کہ وہ بس کن کہہ دیتا ہے, یعنی کن تو لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ کی دعا, اور دعا ویسے بھی قبول ہی ہوتی ہے موسٹ آف, کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے نا کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کوئی دعا مانگے اور وہ کہے کہ نہیں مطلب وہ تو حیا کرتا ہے, وہ تو اس کو دیتا ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس میں آپ نا دعا مانگ کر دعا میں صبر کا جو عنصر ہے نا اس کو آپ ذرا نا بھولے بیٹھے ہوتے. آپ کو بعض اوقات نیکی, یا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے وظائف بتا رکھے ہوں تو آپ کو اس پہ زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے. میں یہ وظیفہ کسی نے مجھے بتایا 3 دن یہ وظیفہ پڑھو, 3 دن کے بعد چوتھے دن جو ہے نا تمہیں وہ مل جائے گی چیز. تو یہ بھی ایک سارٹ آف, میں کہنا نہیں چاہتی مگر آپ سارٹ آف شرکی کر رہے ہیں. میں جب آپ کو وظیفے پہ زیادہ یقین ہے, اللہ پہ یقین نہیں, یا بتانے والے پہ یقین آ گیا آپ کو, اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا تم 3 دن یہ وظیفہ کرو تو میں چوتھے دن, اللہ نے تو نہیں کہا نا بھائی, دینا تو اللہ کے ہاتھ میں یا بندے کے ہاتھ میں, اس بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ وہی چیز کریں نا جو اللہ تعالیٰ نے کہی. صحیح. اب دعا جب آپ مانگتے ہیں نا تو دعا اور صبر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں, ہم جولی ہیں یوں سمجھیں. اگر آپ یعنی اگر آپ سے کوئی میں اگر دعا کا وہ کوئی ٹاپک رکھوں نا تو دعا پلس صبر 2 چیزیں ایک ساتھ ہیں. اگر آپ نے دعا کے ساتھ صبر نہیں کیا نا تو آپ دعا نہیں حاصل کر سکتے. اور وہ صبر کتنا ہوگا, لانگ ہوگا, شارٹ ہوگا, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے میں کتنا صبر کروں,
6 دن تو ہو گئے, 7ویں دن تک نہیں پوچھ نہیں سکتے آپ اس سے, یہ جسارت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مزدور ہیں, آپ غلام ہیں. آپ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے, آپ کی دعا قبول بھی ہوئی ہے, کبھی تو ہوئی ہوگی ہے نا, تو دعا قبول ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا تو یہ سمجھے اس بات کو, ٹھیک ہے, کہ دعا جو ہے نا قبول, یہ کوئی ایک میسج کر دیں گے ان کلاس. کیسے کریں گے ان کو میسج کر دیں ان کلاس کا. جیسے باجی جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیدا ہوتے ہی مینس کہ انہیں پتا تھا کہ وہ نبی ہیں, لیکن ایک 40 سال کا ٹائم پیریڈ لگا صادق اور امین کا لگا حاضر کرنے کے لیے. ٹائم پیریڈ تھا, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ پیدائشی نبی ہیں, لیکن اناؤنسمنٹ 40 سال کے بعد یہ ٹائم پیریڈ تھا, تاکہ جیسے ہی وہ آپ دیکھیں علامات شروع سے تھیں ان کے پاس, ہاں مہر نبوت تھی, مطلب لوگ بتا, اور آپ دیکھیں کہ وہ شام میں جب گئے تھے اور وہ جو پادری تھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا تھا, اور ان کو نبی ہونے کا ایک طرح سے, کیونکہ اس سے پہلے تو کتاب وہی تھی نا, تورات اور انجیل تھی, تو اگر اس سے پہلے والی کتابوں کے پڑھنے والوں نے بتایا تو وہ پھر ایک طرح سے ان کو ایک بشارت تو مل ہی گئی تھی, تو جگہ جگہ ان کو بشارتیں نظر آ رہی تھیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اچھا ایک اور چیز نا, غار حرا میں پھر بھی جا رہے ہیں عبادت کے لیے, ہے نا, یعنی خود سے کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کی, خود سے کچھ نہیں کہا, اور نہ ہی اپنے آپ کو نبی اس وقت اپنے آپ کو بولنا بھی نہیں شروع کیا تھا. وہاں کی عوام ضرور صادق اور امین کہتی تھی, مگر وہ خود اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. دوسری طرف اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ گہوارے میں انا عبداللہ, وہ کہہ رہے ہیں انا رسول, کیونکہ ان کو حکم یہی تھا. اب گہوارے میں کوئی بولتا ہے, جھولے میں کوئی بولتا ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں دو الگ الگ قسم کے, یہاں پہ 40 سال کا معاملہ, اور وہاں پر جو ہے وہ اتنے ٹائم کے بعد, مطلب فوری طور پہ جیسے ہی وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کو کہا, حکم ملا کہ حضرت مریم کو کہا آپ نہیں کچھ بولیں گی, یہ بچہ خود بول دے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ یہ بول رہا ہے, مطلب ایک انوکھا واقعہ ہے نا. عام طور پہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حکم اور سمجھ کی عمر کے بعد نبوت کا ان سے اعلان کروایا گیا, مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ اعلان ماں کے گود پیدا ہوتے ہی کروا لیا گیا تھا. تو یہ اللہ یہاں پہ تو اللہ ول ڈیسائیڈ یور ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے. آپ کی تقدیر میں کیا ہے, آپ کی دعا کب قبول ہوگی, آپ کا کتنا صبر ہے اور کتنا صبر نہیں کرنا, یہ اللہ ول ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا, اور ہمیں ان بشارتوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ بھی اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہاں یہ ضرور کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انبیاء کرام نے پھر یہ جیسے زندگی یعنی مشکل میں تو تھے نا بھئی, حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھ لیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا مایوس نہیں تھے اللہ سے, اور وہ ہے نا اس مطلب ان نشانیوں کو دیکھ کر خوش تھے. ان کو یہ یقین تھا کہ مل جائے گا یوسف علیہ السلام کبھی نہ کبھی, اور ان کو یقین تھا کہ اولاد ہو جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں اتنی عمر کے اب کب سے مانگنی شروع ہوئی ہوگی, دعا مانگنی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا تو سر جو ہے وہ میرا وائٹ ہو گیا ہے, اور بیوی بھی بانجھ ہے. آپ بظاہر اسباب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, لیکن میں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, میں تو تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد ہے. حالانکہ ابھی اس والے معاملے میں ابھی تک نہیں قبول ہوئی تھی. ادب کیا ہے کہ اور دعاؤں کو یاد کر کے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا, ٹھیک ہے. امید ہے کہ پھر اس میں بھی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا لگ جائے گا, ٹھیک ہے, اور لگ گیا, ٹھیک ہے.
اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی کافی ٹائم سے مانگ رہے ہوں گے نا بھائی، ٹھیک ہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے. اور وہ جو اچھا پھر جب اس دعا کے پاتھ پر ہوتے ہیں نا، اس دعا کی جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں، وہ دعا آپ کی روڈ ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا نا دعا دو طریقے ہیں آپ کے، دو تین طریقے. قبولیت کی والی بات، ایک تو وہ پارٹ تو الگ ہی ہیں کہ بھئی یا تو وہ آخرت کی ذخیرہ ہو گئی یا پھر اس کے نتیجے میں کوئی بلا ٹل گئی، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ، کیونکہ دین والوں کو اتنا تو ہوتا ہے، کچھ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی ہی چاہیے اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ یہ ہو بھی جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پھر وہ دعا ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. آپ اس کے روڈ پر ہیں. اب پتہ کیا ہوگا آپ کو، اس کی روڈ پہ نا آپ کو جگہ جگہ جو ہے نا بشارتوں کے سائنس نظر آئیں گے. وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ریلیکسنگ وے میں لگیں گے، آپ کو ریلیکس کرتے رہیں گے. یہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. تو آپ اس کا مطلب ہے آپ روڈ پہ چل پڑے ہیں، دعا کی روڈ پر آپ چل پڑے ہیں، وہ ہوگی قبول، ٹھیک ہے. اچھا بلکہ بعض چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا بعض دعا جو ہے وہ بعض عمل کے بعد قبول ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ کو کرنی ہے جو اللہ کی پسند والی ہے، ڈھونڈیں دیکھیں کیا چیز ہے جو میرے سے ابھی بھی مسنگ ہے، وہ کر گزریں، اس کے بعد ہو جائے گی. وہ دعا اس کا انتظار سمجھے، اس کا انتظار کروا رہی ہوتی ہے آپ کو کہ وہ والا جو ہے نا آپ کا عمل جو ہے نا وہ بھی مسنگ ہے، تو وہ بھی کریں، پھر آپ کی یہ والی دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آئی ہے بات کہ اللہ کے ہاں کن ہو جاتا ہے، مگر وہ بندے تک وہ جو کن جو ہے نا وہ بعضوں کا صبر کے ساتھ پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلہ آپ دیکھیں نا 1 سال کے فیصلے اترتے ہیں شب قدر میں. 1 سال کے فیصلے اتر جاتے ہیں نا، آسمانی دنیا پہ اتر جاتے ہیں، فرشتے لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ 1 سال کے فیصلے ایک ساتھ تو نہیں نا آپ کے آپ پر نافذ ہو جاتے ہیں، اور پوری کائنات کے آپ دیکھیں پوری دنیا کے 1 سال کے فیصلے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کو پہلے سے ہی پرچیاں آ جاتی ہیں جی 1 سال میں، ایسا تو نہیں ہوتا. 1 سال کے فیصلے آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً. جیسے میں ہمیشہ سوچتی ہوں جب بھی شب قدر کا معاملہ ہوتا ہے، میں اکثر سوچتی ہوں پتہ نہیں اگلے سال کے لیے ہماری زندگی کا فیصلہ ہے یا نہیں. یعنی اگلے سال ہمیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے یہ والی آخری رمضان ہو، یہ والا آخری شب قدر ہو، اگلے سال کے لیے ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہو یا نہ ہو. میں یہ ضرور سوچتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیصلہ تو آ چکا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ کو پہنچایا جائے گا، ایک ساتھ تو نہیں نہ دیا جائے گا. بلکہ بعضوں کا تو ایک ساتھ اگر آپ کو دے دیا جائے آپ اس کو شاید اویل بھی نہ کر سکو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی بہتر بھی نہ ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کو خوبصورت بنا کے آپ کو ملنی ہو سکتا ہے وہ چیز اگر آپ کو ابھی دے دی جاتی تو آپ شاید سبمسو پوزیشن پہ ہوتے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ چیز. سال بعد جب ملے گی تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، آپ اوپر والی پوزیشن پہ آ جائیں گے. یہ بات سمجھنے کی ہے گہرائی سے، ٹھیک. سپوز ہوتا ہے نا کسی کوئی ایک جاب ہوتی ہے وہ کسی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہائے اتنی اچھی جاب تھی وہ نکل گئی. اچھا نا وہ تھوڑا غم مناتا ہے، کرتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا اس کو ایک اور، کیونکہ وہ اب ظاہر وہ تو جاب لیس ہے نا، اب وہ اپرچونٹی میں لگا ہوا ہے، کہیں اور اس نے اپلائی کیا، وہ اس سے اچھی جاب اس کو مل گئی. اب اگر وہ اب تھوڑی دیر کے لیے آئیں واپس اسی پوزیشن پہ، اگر وہ کر رہا ہوتا اس کو مل گیا تو وہ دوبارہ شاید کہیں اور CV نہیں دیتا. تو وہ جو اتنی اچھی جاب جو اب ملی ہے تو وہ تو اس کو ملتی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ادھر کر کے بیٹھ گیا ہوتا. آئی سمجھ بات، ٹھیک ہے. تو بعض چیزیں آپ سے لی جاتی ہیں، بعض چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں، بعض چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو گروم کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا مقام چینج کر رہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی آپ کا مقام چینج کر رہی ہوتی ہے. تو دعا کے ساتھ صبر کا معاملہ یہاں سے سمجھ میں آئی کہ اللہ کے یہاں وہ کن ہو جاتا ہے، مگر وہ کن آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کا صبر جو ہے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، آپ غلام ہیں. وہ اپنی مرضی سے وہ چیز دے گا، جب وہ مناسب سمجھے گا وہ دے گا.
اور اس کا مناسب سمجھا آپ کے لیے خیر ہے. اچھا اس میں تو ہم ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے تو ابھی مناسب ہے, اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں ابھی دے دے. ہمارے اگر بس میں ہو نا, ہم تو کہیں گے 1 سال کا جو فیصلہ ہے نا, اگر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ابھی دے دے ہمیں نا 1 سال والے سارے, ہم کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کر لیں گے, چل کر لیں گے ہم لوگ, جب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہو جائے گا. اگر ہمیں آپشن دیا جائے نا, تو ہم اس طرح کی اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں کرتے رہیں, کیونکہ ہم اوٹ پٹانگ ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا, وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا. یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا دعا اور گمان کا رشتہ, کہ ٹھیک ہے ابھی اگر وہ چیز نہیں, کوئی بات نہیں, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, وہ معاملہ کوئی ایشو نہیں. دعا کی روڈ پر تو ہوں نا میں, ہو جائے گا, کل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, پرسوں ٹھیک ہو جائے گا, کل یہ چیز ہو جائے گی, کل مل جائے گی, پرسوں مل جائے گی, نہیں بھی ملے تو کیا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ خیر اس میں ہو, ٹھیک ہے. لیکن دعا کرنا نہیں چھوڑنا. یہ تو مایوس نہیں ہے کہ آپ اگر دعا کرنا چھوڑ دیں گے, دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے, آپ دعا کرتے رہیں گے. کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کے نے بھائی بہت صبر کر لیا, آپ نے خود ہی اپنا فتویٰ دے دیا, چلیں 3 دن سے دعا کر رہے ہیں, کرتے نا لوگ, مہینے سے دعا کر رہے ہیں, سال بھر ہو گیا دعا کر رہے ہیں, ہاں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اب آپ نے فتویٰ دے دیا بھائی ہم تو کر لیا ہم نے, اب ہم سے زیادہ نہیں ہو رہی, تو پھر کیا کریں. تو پھر یہ ایک نا سارٹ آف کچھ آپ کا تکبر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. پھر آپ کو کیوں فوری طور پہ وہ چیز چاہیے, آپ کا گمان کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر دیر کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, یعنی اتنی بدگمانی ہے آپ کے اندر. نہیں, اللہ اگر کر رہا ہے نا دیر, تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے خیر ہوگی, وہ آپ کی خیر کے لیے کر رہا ہے, اس میں آپ کے لیے اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. سمجھے اس بات کو کہ اللہ کے ہاں اس طرح سے معاملہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے 1 سیکنڈ کا معاملہ تھا کہ 6 دن, اور وہ پتہ نہیں کتنے چھوٹے دن تھے اور کتنے بڑے دن تھے, یہ بھی اللہ ہی کو ہی پتہ ہے وہ کیونکہ اللہ کے ہاں دنوں کا حساب بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ہمارے لیے بعض اوقات وہ 1 دن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جیسے قیامت کے لیے 50,000 سال کا 1 دن ہوگا, 50 سال, کئی جگہوں پہ مختلف واقعات آتے ہیں. تو اور مومن کے لیے تو وہ 1 گھڑی ہوگی, تو 1 گھڑی کا معاملہ ہوگا فوری طور پہ. اس کے سارے معاملات آسانی سے گزر جائیں گے, چاہے وہ پلسرات کے معاملات ہو, وہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے. وہ مومن کے لیے تو بڑا آسان ہوگا وہ دن جو ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے, وہ جانتا ہے کہ وہ 6 دن کیسے تھے, کس طرح سے تھا. لیکن اس حدیث سے جب تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہفتے کے نام ہیں وہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا, اور ان ڈیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں بنائیں, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا, ثم استویٰ علی العرش یدبر الامر, وہ عرش پہ جا کے وہ استوا ہو گیا. اور لیکن اس نے دنیا کو چھوڑا, یہ بڑی اس کی رحمت ہے, چاہتا تو دنیا کو بنا کے چھوڑ دیتا, نہیں, اب وہ مکمل تدبیر کر رہا ہے اپنے کام کی, اس دنیا کو چلانے, وہ پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے, اس کی تدبیر سے چل رہی ہے. واو, یعنی دیکھیں یہ بھی تو کتنا بڑا معاملہ ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنا کر اس سے جو ہے نا, مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں ہٹائی اس نے, بلکہ مسلسل اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. کسی کو شہنشاہ بنا رہا ہے, کسی کو فقیر بنا رہا ہے, کسی کے ساتھ کچھ, کسی کے ساتھ کچھ. تو وہ مسلسل اس دنیا کو جو ہے نا, اور اس میں بھی آپ دیکھیں زیادہ کس کے ساتھ خوش ہے, جو مومنین ہیں, ٹھیک ہے, ان کی مدد بھی کر رہا ہے, ان کی ہیلپ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنا کر جو ہے اس سے غافل نہیں ہے, بلکہ اس پر گہری نظر جمائے ہوئے, اور نہ صرف یہ کہ گہری نظر جمائے, بلکہ سب کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے. آپ دیکھیں رزق کا ہی معاملہ اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سب جو ہے اپنا یہ کرتے اور کسی انسان کو رزق ملتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے سب کچھ,
کیسے ہوگا دنیا کے نظام کیسے. ہم سمجھتے ہیں نا ہمارا یہ حال. آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ابھی وہ جو LA فائرس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, تو اس میں آپ دیکھیں اب کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. وہ فائر لگی جا رہی ہے, بڑھی جا رہی ہے. ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ جہاز آپ نے دیکھا کلر والے, وہ کیا کچھ نہیں کر رہے, لیکن وہ نہیں بوجھ رہی. تو یہ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں پہ اس کو اپنی جو بڑائی شو کرنی ہے تو کرنی ہے, اس میں کوئی کچھ. آپ دیکھیں نا ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو جب سمندر کو حکم مل جاتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے دریاؤں کو, کہ جب سمندر کو یا دریاؤں کو اپنی حدیں چھوڑنے کا حکم مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں. جب زمین کو زلزلے کا حکم مل جاتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس اتنی ترقی کر کے بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو اس سے پتہ تو چل رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, ٹھیک ہے نا. اور کون شفاعت کر سکتا ہے اس کے سامنے مگر یہ کہ کوئی اگر وہی اجازت دے تو. اور یہ اس لیے کہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت وہ دیں گے, ٹھیک ہے نا. ورنہ کوئی سفارش اس کے سامنے کوئی سفارش کوئی چلا نہیں سکتا اپنی, اس کی سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اس کو صرف راضی کیا جا سکتا ہے, اس سے محبت کی جا سکتی ہے, اس کو جانا جا سکتا ہے, اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے, صبر کیا جا سکتا ہے. اس رب کو آپ کچھ امپوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا بھائی اتنے حافظ جائیں گے تو وہ اتنے لوگوں کو بخشوا لیں گے, وہ اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ اور کس طرح سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یا پھر ہمارے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ بھئی نا یہ کر لیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. وہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور شفاعت کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ایک گہرا بڑا سجدہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ مانگو جو مانگتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے شفاعت کا حق مانگیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کیٹیگری وائز مختلف گروپس میں لوگوں کو جہنم سے, کچھ لوگوں کے اس کا مطلب ہے جہنم چلے بھی گئے ہوں گے, اس کو صرف دیکھنا ہی کتنا بڑا معاملہ ہے. تو مختلف کیٹیگریز میں ان کو نکال کے جو ہے ان کی شفاعت کی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے حکم سے سب کچھ, ذالکم اللہ ربکم, یہ رب ہے تمہارا اللہ تعالیٰ, تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا, اور یہ اللہ کا وعدہ حق ہے, یعنی یہ ضرور سب کو جانا ہی جانا ہے. اور وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو لوٹائے گا تاکہ جزا دے. یہ جو زندگی ہے یہ آزمائشی زندگی ہے, اور وہ جو دوبارہ لوٹائے گا روح کو واپس جسم میں اور دوبارہ جو تمہیں زندگی دے گا وہ حساب کتاب کی زندگی ہوگی. فرق ہے اس میں. ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا, ابھی عمل ہو رہا ہے, ابھی آپ کی آبزرویشن پیریڈ ہے, ابھی آپ کی زندگی جو ہے یہ سب سے خوبصورت زندگی ہے, فری لائف ہے نا آپ کی. آپ اپنی مرضی سے اللہ کی پسند والے کام کریں, اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آئیں, تو پھر اس میں وہ آپ کی اس زندگی میں وہ آپ کی مرضی کو آپ کے اوپر لاگو کرے گا. دو ہی آپشن ہے نا, یا یہاں پہ اپنی مرضی چلا لیں, اللہ کی مرضی کو نہ چلائیں, اپنی مرضی چلا لیں, تو وہاں پر پھر وہ چلائے گا اپنی مرضی میں, ٹھیک ہے, جو جہنم دے جو بھی ہے. مگر یہاں پر اگر آپ اپنے نفس کو پیچھے کر لیں, اپنا دل کچھ بھی چاہ رہا ہے اس کو پیچھے کر لیں اور اللہ کی رضا اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے, تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پسند, اب آپ کی جو بھی پسند اس دنیا میں ہوئی جو آپ نے دبائی, آپ نے کہا کہ نہیں میری پسند تو یہ ہے, مگر اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. آپ دیکھیں جنت کی جو نعمتیں ہیں نا اس میں بہت ساری ایسی چیز, مثلا شراب کا ذکر آتا ہے, اب یہاں پہ حکم ہے اس کو چھوڑنا ہے. مثلا حوروں کا ذکر آتا ہے, یہاں پہ حکم ہے زنا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. 4 شادیوں کا بھی معاملہ یہاں ہی تک ہے کہ تم ایک پر اکتفا کرو, کیونکہ تم عدل تو کر ہی نہیں سکتے. تو تم یہاں پر اگر تم کرو گے عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ بھی گزارا کرو, تو وہاں پر تمہیں حوریں ویسے ہی مل جائیں گی, اور وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی نہیں ہوگا, ہے نا.
وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا جیلسی فیکٹر؟ کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے حوروں کا مقام الگ ہوگا. ان کے لیے جو ہے موتی کے جو ہے نا خیموں کا ذکر آتا ہے اس طرح سے. اور جو کر دو اور ان کے لیے جو ہے نا جو نیک بیویاں ہوں گی نا ان کا مقام الگ ہوگا اور ان کا مقام حوروں سے زیادہ بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. حور تو ایک طرح سے اللہ کی ٹیکنالوجی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بنائی ہوگی کہ لو بھائی, اور وہاں پہ کوئی جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا. ویسے بھی خواتین اتنی بزی ہوں گی, اتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے, وہاں پہ عیش کر رہی ہوں گی, مزے کر رہی ہوں گی, تو وہاں پہ جیلسی فیکٹر تو ہوگا نہیں. یہاں تو دنیا میں تو ہوتا ہے نا, وہاں پہ نہیں ہوگا. یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں کچھ اگر چیزیں روگی, جیسے مردوں کے لیے بھی کنگن ہوں گے, مردوں کے لیے بھی زیور ہوں گے جنت میں, ریشمی لباس ہوں گے, اطلس ہوگا. یہاں پہ سونا حرام, ریشم حرام ہے مرد پر. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ نے یہاں پر اپنے دل کو مارا ہوگا, آپ کا ہو سکتا ہے دل چاہ رہا ہو, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پر اپنے رب کی رضا کو پورا کیا, تو وہ جو آپ نے یہاں پہ دل مارا ہے نا, اب وہ خوبصورت شکلوں میں, اور وہ جو ہوگی وہ اور بھی زیادہ, مطلب وہاں کی جو شراب ہے اس میں کوئی جو ہے نا اس میں بدبو نہیں ہوگی, اس سے آپ کے سر میں کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی چکرائے گا نہیں کوئی بھی آپ کو, مطلب وہ شربت نما چیز ہوگی. اس کو کہا تو ویسے شراب جاتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو یوں ایکسپلین کریں نا, شراب ویسے بھی ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شربت نما کوئی ایسی چیز ہوگی, بڑا ہی خوبصورت کوئی شربت. ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ یہاں پہ قربانی دی نا, تو وہاں پر وہ چیزیں زیادہ اچھی حیت میں تبدیل کر کے وہ آپ کو دے دی جائے گی. ہاں بالکل, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ. اور یہ والی شراب میں اسمیل ہوتی ہے, والی شراب کیونکہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں, یہاں پہ ہر گناہ میں اسمیل ہوتی ہے, صرف اس شراب کی بات نہیں. یہاں پہ جو بھی اللہ کی ناراضگی والا کام کریں گے نا اس میں اسمیل ہوگی, اور وہی چیزیں جب وہاں پر پلٹ کر اللہ دے گا نا تو وہ خوشبو والی چیزیں بن جائیں گی. مثلا یہاں پہ اگر آپ زنا کی طرف جائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زانی کا معاملہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رجم کی تو سزا ہے, اور وہ دوزخ میں جائے گا. مگر وہی جو ہے نا ایک خوبصورت زندگی, یعنی بیوی بھی ہے اور پھر حوریں بھی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ عطا کر دے گا, کہ جس نے کس کے لیے ہوگی, جس نے یہاں پہ پاک دامنی اختیار کی. ٹھیک ہے. اور یہ زندگی چھوٹی سی زندگی ہے. یہی تو بات ہم سمجھ نہیں پاتے نا, کہ یہ زندگی 50 سال 60 سال 70 سال, اچھا ویسے بھی اس میں سے بھی اگر آپ اپنا مین نکالیں گے نا تو وہ تو آپ کی یعنی کہ لائف کو انجوائے کرنے کے سال تو 10-12 سے زیادہ نہیں بنیں گے. کیونکہ پہلے 55 ہوتا ہے اور بعد میں بڑھاپا ہوتا ہے. نہ آپ بچپن میں لائف کے کو انجوائے کر سکتے ہیں, نہ آپ بڑھاپے میں لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. انجوائمنٹ کا پیریڈ آپ کا ٹوٹل ینگ ایج کا ہوتا ہے. ینگ ایج آپ کی جو ہے سمجھ لیں 10-12-20 سال, بمشکل 20 سال میں ویسے نہیں لگا سکتی. آپ دیکھیں نا, اگر آپ 19-20 سال سے اگر آپ انجوائمنٹ کا ٹائم شروع کریں تو 30 سال کے بعد تو ڈھلنی, جیسے ہمارے جیسے معاشروں میں تو 30 سال کے بعد تو کتنا تھوڑا ٹائم, چلے 16 ایئرس سے آپ اسٹارٹ کر لیں, انجوائمنٹ کا ٹائم 16 ایئرس سے اسٹارٹ کر لیں, تو 25-26 کے بعد تو ویسے ہی عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے. سائنس آپ کی یہ کہہ رہی ہے. تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہی کتنا بچا, انجوائمنٹ کا ٹائم تو بہت کم بچا نا. اب یہ لوگ اپنا ہے نا کرنا شروع ہو گئے کہ کون جو ہے نا یہاں پہ نا عمر کی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے خیر سے. ٹھیک ہے. میں کچھ اور بتا رہی تھی ویسے میں ایک سائنس کی بات بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو انجوائمنٹ جس میں آپ انجوائے کرتے ہیں نا تو وہ تو بہت تھوڑا سا ٹائم نکلے گا. تو پھر کتنی, میں کہتی ہوں کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ وہ 15-20 سال کے لیے ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا. کتنی بیوقوفی کے, اس میں ہی تو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے آپ کو. اور جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں جو ہے قبول بہت ہے. میں تو پرسنلی یہ بات بڑا مجھے, کیونکہ میں خود بھی ینگ ایج میں آئی نا اللہ کی طرف, تو میں اس کو خود بھی انجوائے کر چکی ہوں کہ جو واقعی جو ینگ ایج میں جیسی آپ عبادت کر سکتے ہیں نا, اور جتنا آپ اللہ کی معرفت محسوس کر سکتے ہیں نا, وہ آپ کسی اور ایج میں محسوس نہیں کر سکتے. یہ حقیقت بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ, اور اس میں جتنی ٹیمپٹیشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں,
اور جتنی قربانیوں کے ساتھ آپ اللہ کے پاس آتے ہیں نا تو اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے. آپ خود بھی اس قربانی کو انجوائے کرتے ہیں, آپ خود بھی اس قربانی کو محسوس کرتے ہیں, اس میں چھپی ہوئی اللہ کی رضا کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اگر اللہ کے لیے یہ قربانی دی ہے تو مجھے اس میں اللہ کی رضا کیسے کیسے ملی ہے. آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر کتنا بیوقوف انسان ہوگا جب 15-20 سال کی انجوائمنٹ کے لیے پوری ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا دے. ہوگی نا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ گے تو تم میرے پاس ہی, اور اس وقت میں تمہیں جزا دوں گا, اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کریں ان کے ساتھ انصاف. اور اس دن سارا انصاف, یوم دین ہے نا وہ, اس دن سارا انصاف ہی انصاف ہوگا. ہم دنیا میں انصاف چاہتے ہیں, اس دنیا میں, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, آزمائش کی گھڑی ہے. یہ دنیا, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ اس دنیا میں انصاف کروں گا. اللہ نے انصاف کا وعدہ صرف قیامت کے دن کا کر رکھا ہے. اس دنیا میں بے انصافیاں ہوں گی, اسی پہ تو صبر کرنا اور اس پہ صبر کر کے پھر اجر سمیٹنا, بلکہ شکر ادا کیا کریں. کچھ اگر آپ کے ساتھ, یعنی اگر آپ مظلوم ہیں یا کوئی بے انصافی ہو رہی ہے یا کچھ آپ کے زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ مطلب آپ کو مظلوم بنا رہا ہے اور ظالم کوئی اور ہے, یا آپ آزمائشی زندگی گزار رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, شکر ادا کیا کریں کہ ہم ظالم نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ یہاں پہ صبر کر لیں گے تو پھر اللہ کے یہاں اجر پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو والذین کفروا, اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, لہم ان کے لیے شراب من حمیم, ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی ان کو, اور دردناک عذاب. دو چیزیں, ایک تو, اور وہ کھولتا ہوا بھی پانی پیپ کا ہی ہوگا نا, کیونکہ وہ آگ جسے جو ہے جسم گرم ہو جائے گا, وہ آپ کا جب زیادہ جھلس جاتی ہے آپ کا جسم جو ہے وہ پھر پیپ بن جاتا ہے, پھوڑے بن جاتے ہیں, پھر پیپ آ جاتی ہے ان میں. پھر پانی تو کوئی ہوگا نہیں وہاں پہ پینے کے لیے, کوئی مہمان نوازی تھوڑی ہوگی. اب آپ کو یہ VIP سیکٹر میں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو جہنم آپ نے سلیکٹ کی تھی اپنے لیے تو وہ جہنم ہے, جائیں مزے کریں اب اس میں. اب تو ادھر تو وہی کھانا پینا ملے گا جیسی آپ نے سلیکشن کر رکھی تھی. تو وہاں پہ آپ کے پیپوں کا پانی, بلکہ اور بھی لوگوں کا پیپوں کا پانی جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ یہ پی لیں آپ. اچھا موت بھی تو نہیں آئے گی. دنیا میں تو ہوتا ہے نا, زیادہ جھلس جاتا ہے, زیادہ تو وہ موت آ جاتی ہے, تو چلو جان چھٹی یہاں سے, تو چلو کم از کم ایک تو ہے نا, وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی. وہاں پہ انسان, میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہاں پہ اگر انسان مرنے لگے گا تو اس کو دوبارہ سے اس کو نئی لائف دے دی جائے گی, کیونکہ اس کو بھگتانا ہے ابھی نا, اس کو جتنا اس نے جرم کیا ہے, جتنے گناہ کیے, تو اب اس کو بھگت کے ہی وہ اس کی سزا بھی تو بھگتے گا. اور ایک ایک چیز کی سزا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں دنیا میں بھائی اگر کسی کے حقوق میں کوئی تلفی کی ہے, کچھ بھی کیا, وہ دنیا میں آپ جو ہے نا معافی مانگ لیں اور دنیا میں ساری چیزیں کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آخرت خیر والی ہو. بما کانوا یکفرون هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا. اب یہ کہ سورج اور چاند یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ سالوں کی گنتی کر سکو اور اوقات کی گنتی کر. سورج نمازوں کی اوقات جو ہے سورج سے ریلیٹ کرتی ہے نا, اور سالوں کی جو گنتی ہے وہ چاند سے ہوتی ہے. اور اس زمانے میں کیلنڈرز تو نہیں ہوتے, بھی ہوں آج بھی ہوتے ہیں کیلنڈر, لیکن آپ دیکھیں اس مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ساری اسی سے ریلیٹ کر رہی ہیں, ہے نا, سورج سے اور چاند سے. آپ کی حج ہو گئی, آپ کے روزے ہو گئے, سارے چاند قمری مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے سارا نا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہاں سے یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے, جو ہمیں بظاہر بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر ہمیں, لیکن ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ اپنے جسم کو دیکھیں, آپ کے اعضاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دن اور رات کا آنا ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ایک جو آپ کا دنیا کا سسٹم ہے, اس کو مزید آرگنائز کرنے کے لیے دن اور رات کا سسٹم بنایا گیا کہ رات میں سونا ہے اور دن میں کام کرنا ہے. اب اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو آدھے لوگ دن میں کام کر رہے ہوتے, آدھے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے اب آج کل آن لائن اور یہ جس کا تو سسٹم دنیا زندگی کا بگڑا ہوا نہیں ہے, رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے آپ کے اندر, کیونکہ آپ کی باڈی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے خلیوں کی, آپ کے سیلز کی مرمت ہوتی ہے. جب آپ نہیں سوتے تو آپ کے سیلز, اور پھر وہ کینسرین اس میں چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ بھی اس لیے تاکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تم تلاش کرو، اس میں اللہ کی نشانیاں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، اسی پہ اطمینان پکڑ گئے، جن کو ہماری ملاقات کا امید ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے ہماری آیات سے غافل ہو گئے، وہ اس دنیا کے غافل لوگ ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جن کو نہ تو اچھا ان کو اللہ کی ملاقات کا شوق بھی نہیں ہے، وہ ملنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ سے کوئی قرب کا رشتہ ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو جب ہوگا نا جب اللہ سے کوئی قرب کا رشتہ ہوگا۔ ان کو تو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، ان کو تو اپنے گھر کے لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ مرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ لا یرجون لقاءنا تو اللہ مرنے کے بعد ہی ہوگی نا، ملاقات تو اللہ سے تو وہ مرنا نہیں چاہتے، اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں، اطمینان جب پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں؟ والذین ھم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔